اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم خالہ مظلوم کربلا حسین ابن علی حل من ناصر ینصرنا صلوات پڑھیں اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہ داران امام، دور ازاں کی یہ مجالس اور یہاں کا یہ موسم، یہ ویدر، اور اتنی دور دور سے آپ آ رہے ہیں، چھوٹی کمیونٹی ہے لیکن ایک جذبہ ہے، ایک فیلنگز ہے، ایک خواہش ہے، ایک تمنا، ایک آرزو ہے سب کی نا کہ گھر میں مجلس ہو۔ اور یہ جو مجلس ہے نا گھر کی، ابھی ہم راستے میں بھی، میں گاڑی میں بات کر رہا تھا کہ ذکر حسین اپنے گھروں میں زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرو، مطلب ایام ازاں کے علاوہ، اور ایام ازاں کے علاوہ بات کر رہا ہوں، آپ ویکینڈز پہ، تھرسڈیز پہ، شہادت پہ مجلس ضرور کرو۔ آپ اس کا، ہم جیسے کل میں نے کہا تھا کہ ہم ریئلائز ہی نہیں کر رہے کہ کیا رحمت ہمارے پاس ہے اور ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں مجلس سے۔ آپ کو پتہ ہے 3 سال پہلے گجرات کی ایک جگہ انڈیا میں، مہوا، گجرات میں ایک جگہ ہے، احمد آباد کے آگے بہو نگر ہے، وہاں پہ ایک مہوا جگہ ہے، وہاں میری ملاقات ایک بہت بڑے بزنس مین سے ہوئی تھی جو پہلے بامبے میں رہتا تھا، اور وہ وہاں پہ ملا تو میں نے کہا آپ یہاں موو ہو گئے؟ تو کہا کہ مولانا آپ جانتے میرا بڑا پرابلمس میں آ گیا تھا بہت، اور کہ اس کا بہت بڑا بزنس تھا بامبے میں، اور کہنے لگا کہ میرا بزنس کا گراف نیچے گرا، میں بیماریوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہو گیا، میں ڈیپس میں آ گیا، اور بامبے میں اس کے 2 فلیٹس تھے، بامبے کا فلیٹ مطلب 2-3 کروڑ روپے کا فلیٹ ہے، بڑے ایکسپینسو فلیٹس ہیں وہاں پہ۔ تو کہتا میرا اتنا بزنس تھا، اتنا گھر تھا، لاسٹ یہ ہو گیا تھا کہ میں بالکل ایک 1 بیڈ روم کے رینٹڈ فلیٹ میں آ گیا تھا، ایک ہی کمرہ، بس پورا میرا بزنس ختم ہو گیا، زیرو ہو گیا میں۔ لیکن اس نے کہا، میں نے کہا پھر، تو جب اس زمانے میں ملا تھا تو میں نے اس سے کہا تھا کہ یہ عمل کرو، یہ عمل کرو، یہ عمل کرو، لیکن ذکر حسین ضرور کرو۔ تو جو بھی دعائیں نمازیں بتا رہا تھا وہ کرنا۔ آپ یقین کریں، میں ممبر سے بول رہا ہوں آپ کو کہ ہم وی ڈونٹ ریئلی ریئلائز کہ یہ کیا چیز ہے ہمارے پاس۔ 1 آدمی کی بھی مجلس ہوتی، 5 کی بھی ہوتی، 1 لاکھ کی بھی ہوتی۔ مجلس میں امام کے پاس کوانٹٹی نہیں ہے، کوالٹی ہے کہ خلوص کتنا ہے، کوانٹٹی ہے کہ 1 کروڑ آدمی ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو اس بندے نے کمال کیا، کہتے ہیں مولانا آپ یقین کریں میری، اب میں 4 سال پرابلم میں تھا، 1 کمرے کا مجھے پاس فلیٹ تھا، میں، میری وائف، میرے 2 بچے، ہم مجلس کرتے تھے روز۔ ہمارے پاس، مجھے پڑھنا نہیں آتا، ہم ایک کیسٹ لگاتے تھے نوحے کا، پراپرلی بیٹھ۔ اچھا، مجلس ایک فارملٹی کے لیے کبھی نہیں کرنا، مجلس کا اہتمام ہے، جتنا آپ اہتمام کریں گے، اس لیے کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کس کو انوائٹ کر رہے ہیں، جو زمین اور آسمان کے مالک ہے وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ تو آپ ایک ایسا نہیں کہ نوحہ لگا دیا، ہم ٹیلی فون پہ بھی لگے ہوئے ہیں، فون پہ بھی بات کر رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے، وہ جو اجر مل رہا ہے وہ ملے گا، لیکن مجلس کا اہتمام، اگر آپ اہتمام کریں گے تو پھر اس کا ریوارڈ بھی ہے، پھر ریٹرنز بھی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہم روز پراپرلی 5-10 منٹ، ایک نوحہ کتنی دیر چلتا، 5-10 منٹ، کہتا میں اپنی بیوی بچے ہم لوگ بیٹھ کے شروع کری ہم نے، ہمارے پاس نیاز کے لیے پیسے نہیں تھے تو ہم نے پانی رکھا گلاس میں، وہ رکھ کر ہم نے مجلس کی ایک نوحہ۔ لیکن اور مجلس میں آنسو، بیوی نے کچھ نہیں مانگا، بیوی نے آنسو مانگے تھے، یاد رکھنا، بیوی نے کہا تھا کہ میرے بچے پہ روئے گا کون، بیوی نے اور کچھ نہیں مانگا،
تو آنسو کہتے ایک آنسو دو آنسو نکلتے, ایک نوحے کا سیڑھی لگاتے تھے. کہتا ہے مولانا, اس کا عجیب جملہ ہے کہ حسین نے فطروس کو کیا دیا جو مجھے دے دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج میرا بزنس پھر واپس آیا, 2 فلیٹ تھے اب 4 ہو گئے, میں اب بہترین طریقے سے میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں. تو مجلس حسین کے لیے یہ آپ یہ سوچتے ہیں ٹھیک ہے, یہاں کمیونٹی بہت چھوٹی ہے, فائن, لیکن اپنے اپنے گھروں میں ایوری ڈے یا تھرسڈیز ذکر حسین ضرور کرنا, جمعرات کو, اس لیے کہ جمعرات از ویری امپورٹنٹ. تو آپ یہ کام ضرور کریں کہ اس کو. اچھا, اور فائدہ کیا ہے, یہاں کیوں ضروری ہے, یہاں جتنے بڑے ہیں ان کو تو سب معلوم ہے. آپ ایک سلوات پڑھ لیں وہاں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب بڑے تو سب کو پتا ہے جتنے بڑے ہیں. اب یہ بچوں کا کیا ہوگا, اگر ان کو آزاداری آپ نہیں بتائیں گے تو ایک سٹیج آئے گا کہ آزاداری ختم ہو جائے گی. ان کے لیے آزاداری کرنا ہے آپ کو گھروں میں, ان کو آپ کو جنریشن بعد جنریشن چلنا ہے آزاداری. آج آپ کے پاس 25-30 فیملیز ہیں مثال کے طور پہ, کل 100 فیملیز ہو سکتے ہیں. کل یہی بچے آگے بڑھ کے آزاداری کریں گے, یہی بچے آگے بڑھ کر امام کا استقبال کریں گے. میں اپنے ٹاپک پہ آ رہا, لیکن میں بتا رہا آپ کو کہ آزاداری کو مضبوط کرو, آزاداری کو پروموٹ کرو. ہماری پہچان آزاداری سے ہے. سبحان اللہ. مائنس آزاداری کچھ نہیں ہے, زندگی میں کچھ نہیں ہے. دنیا میں 1000 قومیں ہیں, 1000 کمیونٹیز ہیں, کوئی ملتا ہے ایک دوسرے سے. یہ تو حسین ابن علی کا صدقہ ہے کہ آپ کون میں کون سب الگ الگ, لیکن ایک پرچم ایسا ہے یہ کہ سب اس کے نیچے آ جاتے ہیں. صلوات. اللہم صلی علی ویری امپورٹنٹ. اس لیے کہ حل میں ناصرون ینصرون کا جواب ہے کہ مولا کہتے ہیں کون ہے میری مدد کرنے والا. تو آج آپ مدد کر رہے ذکر حسین کر کے. یہاں ماشاءاللہ سب عبادت گزار ہیں, سب نماز پڑھتے ہیں, سب واجبات پہ عمل کر رہے ہیں, اور ذکر حسین کو آگے بڑھا. اس لیے کہ ہر گھر سے امام کے لشکر کا سپاہی نکلنا چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, آپ کو تیار کرنا, یہ ذمہ داری ہے. غیبت امام میں ریسپانسبلٹی ہے شیعہ کی کہ وہ تیار کرے. ان ماؤں کی ریسپانسبلٹی ہے کہ اپنے بچوں کو تیار کرو. آقا خمینی نے جب انقلاب کی بنیاد رکھی 60s میں, اور وہ نجف اشرف آ گئے, اس لیے کہ وہاں پہ زبردست ظلم تھا, ان کو نکال دیا گیا ایران سے, یہ وایا کویت عراق چلے گئے. عراق میں ارلی 70s یا لیٹ 60s میں رپورٹر سے پوچھا, یار آپ نے تو انقلاب کی بنیاد رکھ دی وہاں پہ, اور آپ آ کے یہاں بیٹھ گئے, آپ کا انقلاب کیا ہوا؟ لوگ آپ یہاں آ کے بیٹھ گئے, غور سے سنے, عجیب جواب تھا آقا کا. کہا کہ آپ تو یہاں آ گئے, کیا ہوا آپ کے ریولیوشن کا؟ تو کہا میرے ریولیوشن کے لیے میری فوج تیار ہو رہی, سبحان اللہ سبحان اللہ. میری آرمی تیار ہو رہی. تو مجھے آرمی تیار ہو رہی, آپ تو یہاں بیٹھے, کون تیار کر رہا ہے؟ تو کہا ماؤں کی آغوش میں. سبحان اللہ. بر محمد و آل محمد صلوات. آپ سمجھ رہے بات؟ ماؤں کی آغوش میں میری آرمی تیار ہو رہی کا, میرے ماں وہ عورتیں بچوں کو تیار کر. یہ جذبہ, یہ مت سوچو کہ میرا یہ کمیونٹی چھوٹی ہے ہم کیا کریں. نو, فائن, ایک ساتھ مل کے آزاداری کو پروموٹ کرو اور آزاداری کو لے کے آگے بڑھو. اس لیے کہ آج جو بھی ہم کو ملا ہے نا, اس حسین ابن علی کا صدقہ ہے. اور یہاں آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے, اس کا اندازہ وہاں ہوگا جہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. وہ ایٹرنل لائف میں آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ یہ آزاداری تھی جس کی وجہ سے آج ہم کو یہ پورا ریوارڈ ملا ہے. ورنہ کوئی ہماری عبادت ایسی نہیں کہ جس میں ریاکاری یا ہپوکریسی نہ ہو. کوئی شخص بول سکتا کہ میری نماز بالکل صحیح ہے, ہم جا کے بول سکتے اللہ کو کہ پروردگار میں نے اتنی نمازیں پڑھی, نمازوں کے ذریعے مجھے جنت دے دے. یہ پتہ نہیں ایک سجدہ بھی قبول ہوا یا نہیں ہوا. اس لیے کہ کتنی, اور آج آپ مجھے آپ یہاں کا تو پتا نہیں, لیکن ایک عام بات کر رہا کہ وہ ہوتا کیا ہے, جیسی بندہ کوئی چیز بھول جاتا مسلح پہ آ جائے وہ نہیں, ہر چیز یاد آتی ہے. کل 1 ملین کی ڈیل کرنا ہے, کل یہ کرنا ہے, کل وہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, جو جو چیزیں انسان بھول گیا نا, مسلح پہ آیا سب چیزیں یاد آ گئی, پتہ نہیں سجدہ کدھر گیا. سر بات پڑھے لیکن وہ کریم ہے, وہ کریم ہے, وہ کریم ہے, وہ کریم ہے. وہ کہتے ہیں کہ تم پڑھو نماز,
میں قبول کروں گا. جیسی بھی نماز ہے نا پڑھو, نماز نہیں چھوڑنا. ہماری پاس نماز لازم واجب ہے, کبھی نہیں چھوڑنا نماز. علی والا حسین والا نماز نہیں چھوڑتا, آلویز پڑھنا. اگر مائنس میں ٹیمپریچر ہے تو اٹھ کے فجر پڑھنا. کیوں پڑھنا فجر؟ اس لیے کہ آپ کم از کم فجر اس لیے پڑھے گا رزق میں. تو آپ کو پتا ہے رزق بڑھتا کب ہے؟ میں اپنی ٹاپک پہ ہوں کہ یہ سب چیزیں اگر بندے میں رہیں گے تو وہ استعمال کرے گا امام زمانہ کا. اگر یہ چیزیں مائنس کر دیں گے تو استعمال امام زمانہ کیا ہوگا؟ رزق بڑھتا کب ہے؟ آپ ایک صلوات پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. اور محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. آپ کو معلوم رزق بڑھتا کب ہے؟ جابس کے لیے کوئی پرابلم ہے, کوئی رسک کے لیے پرابلم ہے, کوئی بزنس کے لیے اگر آپ کا بزنس کا گراف گر رہا نیچے, انسان پریشان ہے, کوئی آپ کی کوئی حاجت ہو, رزق, روٹی, اس کے لیے ایک دعا ہے, الحمدللہ الذی جعل رزق فی یدہ ولم یجعل رزق فی ایدی الناس. اللہ کے رسول نے میرے مولا علی کو بتائی, کہا یا علی اس طرح شکر ادا کرو. دیکھیے جب ایک معصوم دوسرے معصوم سے بات کرتا ہے تو وہ معصوم کے لیے نہیں ہوتا, وہ ہمارے لیے ہوتا ہے, مولا علی کے لیے نہیں ہے. عجیب دعا دیکھیں, شکر ہے, just you're saying thank you to your imam. کیا کہ الحمدللہ الذی جعل رزق فی یدہ ولم یجعل رزق فی ایدی الناس, کہ پروردگار میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا, بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا. سبحان اللہ. اگر بندوں کے ہاتھ میں دیتا پورے بھوکے مر جاتے, غریب تو یہی مرتا ہے, پورے پیسے والوں کے ہاتھ میں آ جاتا. تو ہوا کیا, رزق بڑھتا کب ہے؟ اس لیے مجھے کہا گیا کہ کچھ رزق کے بارے میں بولو. ہر جگہ کا ہے مسئلہ رزق کے بارے میں, کہ اصل انسان چاہتا بھی ہے کہ یار اگر ماشاءاللہ 200,000 300,000 ارن کر رہا ہے, چاہتا ہے کہ وہ 300 سے 400 ہو, 280 نہ ہو. $20,000 مثال دے رہا ہوں, $20,000 $1 بھی کم ہوتا فکر مند ہو جاتا, یار $1 کم ہو گیا بابا, $1 تمہارے لیے کوئی ویلیو نہیں تھی. لیکن اگر بڑھ جائے سکون میں آ جاتا, مسکراتا, ورنہ لبوں سے مسکراہٹ ختم ہو جاتی ہے. آپ سمجھیں, آپ کی بات نہیں کر رہا, میں ایک عام بات کر رہا. سر بات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رزق بڑھتا کب ہے؟ آپ کو روٹی ملتی کب ہے؟ دیکھیں ہماری آنکھوں, کل میں نے کہا نا آنکھوں کے سامنے پردے ہیں. رزق جو اللہ دیتا ہے نا وہ تو 24 گھنٹے دیتا ہے, 24/7 مانگتے رہے دے گا. لیکن ایکچوئل جو رزق بڑھتا ہے نا وہ کب بڑھتا ہے پتہ ہے؟ منو سلوا آیا تھا, جنت سے کھانا آیا تھا. قرآن میں واقعہ بیان نہیں کرتا, کس کے لیے آیا تھا؟ نبی موسیٰ کی, بنی اسرائیل کے لیے. یہ جو بنی اسرائیل ہے نا یہ آج کے پرابلم کریٹرز ہی ہیں, اس زمانے کے پرابلم کریٹرز ہیں. آپ کو پتا ہے یہ عجیب قوم ہے, پوری نبی آدم سے لے کے خاتم تک کسی امت نے اتنا تنگ نہیں کیا نبیوں کو جتنا انہوں نے کیا. مطلب تنگ نہ, ہماری رسول کی امت نے سب سے زیادہ ستایا, لیکن ان کی امت کے ڈیمانڈز بہت تھے. ٹو مچ. ڈیمانڈ کیا ہے؟ جا رہے ہیں موسیٰ کے ساتھ, گرمی بہت ہے, عرب کی گرمی, کہتے ہیں موسیٰ ایئر کنڈیشن لگوا دو یار. اب آپ سوچیں, میں ایئر کنڈیشن آپ کی زبان میں بات کر رہا, کیسا ایئر کنڈیشن؟ کہتے ہیں موسیٰ اتنی گرمی ہے, اللہ سے کہو کہ ایک بادل بھیج دے. اللہ نے, موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے, ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تو سن رہا ہے ان کی بات. تو لٹرلی جب یہ نبی موسیٰ کی قوم جا رہی تھی تو سر پہ ایک بادل آ جاتا تھا. نبی دعا کرتا, بڑا نبی ہے نا, دعا کرتا تھا ان کے سر پہ, تو بادل امت کے ساتھ ایسا چلتا تھا. میں ایک بات روک کے بولوں یہاں پہ, وہ تو نبی ہے, اتنا بڑا نبی ہے, اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتا تھا, تو بات کیا تو آیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر تھوڑا سا آپ یہاں پہ اوہائیو میں اپنے کیریکٹر کو, اپنی ایمان کو, اپنی محبت کو تھوڑا سا بلند کریں نا, اس میں تعجب نہیں ہے. آپ کے پاس اس کی محبت ہے نا جو زمین اور آسمان کا مالک ہے. میں کوئی معمولی بات نہیں کر رہا. آج سے 50-60 سال پہلے آغا مہدی بحر العلوم ایک ایکسٹرا آرڈنری ہمارا مرجع, ان کا عالم یہ ہوتا تھا کہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جب وہ چلتے تھے, یہ آقا محسن الحکیم کے اوپر کا زمانہ, یہ جب وہ چلتے تھے تو ان کے سر پہ مثال کے طور 100 آدمی چل رہے ہیں ان کے ساتھ, 50 آدمی, مرجع وقت ہے, 50 آدمی جا رہے ہیں کربلا مولا میں امام حسین علیہ السلام کے روضے سے جناب عباس, اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب ہو. تو جب جاتے تھے تو ان کے سر پہ پورا ایک بادل کا سایہ رہتا تھا. سبحان اللہ. کیری کرتے تھے, یہ کیری کرتے تھے. ہوتا یہ تھا کہ جو لوگ اتنی گرمی, مثال کے طور عرب کی, عراق کی گرمی جو مطلب 100 کے اوپر 110 کے اوپر ٹیمپریچر, لوگ جو ہٹے وہ سن اسٹروک سے نیچے گر گئے, تو پلٹ کے کہا کہ یار تم نے ظاہر کیوں کر دیا.
آپ سب اتنی بڑی ہستی تھی مہدی بہرحال. تو یہ موسیٰ, نبی موسیٰ کی قوم شروع سے ٹو ڈیمانڈنگ جا رہے ہیں. سامنے 200 کلومیٹر کا ڈیزرٹ ہے. ان کے جو ککس تھے ساتھ موسیٰ کے, کہا کہ نبی خدا اب ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا اور آگے کچھ ملنے والا نہیں. اور سے سنیں, رزق بڑھتا کب ہے, کب بڑھتا ہے رزق؟ تو موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے, لیکن جو ساتھ تھے نا ان لوگ تو گھبرا گئے. انہوں نے کہا یار موسیٰ پھر ہم 200 کلومیٹر جائیں گے, بھوکے مر جائیں گے. آپ کے ساتھ آنے سے بڑا پرابلم ہو گیا, اب آپ کھانے کا انتظام کریں. اب سوچیں, یہ شروع سے عرب جو ہے بہت زبردست کھانے والا, ایک ہاتھ سے نہیں کھاتا عرب, یقین کریں دونوں ہاتھوں سے کھاتا عرب. ہم تو پوری زندگی عرب میں گزری نا, دونوں ہاتھوں سے, بڑے گڈ ایٹرز جس کا, میں اس سے زیادہ کیا بولوں ان کے بارے میں. تو کہنے لگے موسیٰ اب ہم تو بھوکے مر جائیں گے. تو موسیٰ نے کہا میں کیا کروں؟ تو کہا کہو اپنے خدا سے. اب آپ سوچیں کسی امت نے مانگا کھانا, کہا کہ مانگا ہو کھانا, اللہ سے کہو کہ کھانا بھیجے, ورنہ ہم نہیں چلیں گے تمہارے ساتھ. وہ ہم فرعون کے بعد سے اچھے تھے. موسیٰ نے ہاتھوں کو اٹھا دیا, اٹھا کے کہا پروردگار تو سن رہا, پلیز کھانا وانا بھیج دے یار ان کے لیے. آپ سمجھے, اب کھانا آیا ان کے لیے. منو سلوا, قرآن کہہ رہا ہے منو سلوا آیا, مشہور واقعہ ہے. آسمان سے کھانا آتا تھا. رزق کب آتا تھا؟ 8 بجے صبح میں بریک فاسٹ پہ نہیں آتا تھا, 1 بجے لنچ پہ نہیں آتا, رات میں 8 بجے ڈنر پہ نہیں آتا. آتا کب تھا؟ یہ اور کتنے لوگ تھے؟ 50-60 ہزار آدمی تھا. آتا تھا اس وقت جب صبح فجر سے پہلے تہجد کا وقت آتا. تہجد کا وقت ستارہ آسمان پہ آتا, تو اس وقت فرشتے بڑے بڑے ٹریز میں کھانا لے کر لے کے کیا آتے تھے؟ میکڈونلڈز. یقین کریں برگر کنگ جو بڑے بڑے آپ کے ہیں نا, بیک فش آ رہی ہے, روٹی آ, پوری تاریخ میں قصص الانبیاء میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے کہ برگرز آ رہے ہیں زبردست. آپ روٹی, چکن فرائی چکن اور یہ اور فش اور زبردست بڑے بڑے. اللہ بھیج رہا ہے, اللہ ہو اس کے منو سلوا, آسمان سے فرشتے کھانا لے کے نیچے آئے, اللہ کے رکھ دیا سامنے. کتنے بجے؟ صبح میں. کب تک رہتا تھا؟ جب تک سورج کے یہ کرن نہیں نکلے. سورج جیسی باہر آیا, سن رائز ہوا, فرشتے پورا کھانا لے کے آسمان میں چلے جاتے تھے. جو جاگتا تھا اٹھتا تھا نماز کو وہ پاتا تھا, جو سوتا تھا وہ کھوتا تھا. رزق کے لیے یو ہیو ٹو گیٹ اپ. نماز فجر جو پڑھتا ہے وہ رزق کے پیچھے نہیں چلتا, رزق کے آگے چلتا ہے. یہ مت بولو یار, یہ مت بولیے کہ بہت ونٹر ہے یار, اتنا ٹیمپریچر ہے مائنس. ٹھیک ہے, یہ آپ کا امتحان ہے, بلیو می, آپ کا امتحان ہے. ہمارا کچھ تو امتحان ہو, یہ آپ کا امتحان ہے کہ آپ فجر پہ جو فجر پہ کرو کیا, اٹھ کے کوئی پرابلم ہو, سینے پہ ہاتھ رکھ کے 70 مرتبہ پڑھو, 70 ٹائمز, یا فتح ہو یا فتح ہو یا فتح ہو یا فتح ہو یا فتح. اور نماز فجر کے بعد 330 ٹائمز یا مسبب الاسباب, یا اللہ کا نام ہے, یا مسبب الاسباب. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تو اسباب, تو ویوز کو پیدا کر, راستے نکال میں. دیوار میں سے رزق ملے گا آپ کو, لٹرلی دیوار میں سے. آپ بولیں گے یار امپاسبل ہے, میرا کچھ نہیں ہونے والا. اب رزق کہاں سے ملے گا, میں پریشان ہوں روزی کے لیے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کہاں سے آتا ہے, وہ خادر مطلق ہے, جہاں سے چاہے دے سکتا. جھاڑ میں سے بات کر سکتا موسیٰ سے, تو یہ رزق کیا ہے یار, کوئی چیز ہی نہیں. 330 ٹائمز یا مسبب الاسباب پڑھے فجر کے بعد. اچھا یہ مت بولے یار میرے پاس تو بہت ہے, مجھے کیا ضرورت ہے. جس نے دیا ہے وہ لے بھی سکتا ہے. پلیز یہ غفلت سے نکلنا, اگنورنس سے نکلنا. یہ نہیں سوچنا یار میرے پاس ملینز آف ڈالر, بڑے بڑے گھر, ایک لمحے میں زندگی ختم ہو جاتی ہے. کچھ بھی ہو سکتا. ایسے اسباب بنتے کہ جہاں سونا ہے وہ مٹی بن جاتی. کچھ نہیں کر سکتا انسان. مجبور ہے انسان, مجبور ہے. جتنا دیا ہے اس کا شکر ادا کرتے رہو, دیکھو تمہاری نعمت کیسے بڑھتی جاتی ہے. تو یہ بہت ضروری تھا. نماز فجر کے بعد 3 سے 3 مرتبہ کوئی پڑھے یا مسبب الاسباب, اللہ اس کے رزق کو کبھی نہیں روکتا. صلوات پڑھیں. حل من ناصر ینصرنا, کہ کون ہے جو میری مدد کرے. یہ اچھا ایک بات بولو, نصرت امام کے لیے وہی اٹھے گا جو فجر پہ نماز پڑھے گا. اس لیے کہ امام کا ظہور جب ہوگا تو ظہر پہ نہیں ہوگا, مغرب پہ امام کا ظہور نہیں ہوگا, امام صبح آئیں گے. اب میں انشاءاللہ آخری مجلس جو پڑھوں گا تو آپ کو ظہور تک لے کے جاؤں گا کہ ظہور ہوگا کیسے, اور ظہور جب ہوگا تو شیعہ ڈیوائڈ کیسا ہوگا. شیعہ جو انتظار کر رہا
عورت بھی ڈیوائڈ ہو رہی, مرد بھی ڈیوائڈ ہو رہا, بچے بھی ڈیوائڈ ہو رہے. امام آ جائے گا ہم اوہایو میں رہ جائیں گے خدا نخواستہ. یہ آپ پوری لائف کیا دعا کر رہے ہیں, اللہ جل اللہ جل اللہ جل, مولا آپ آئیے, مولا آپ آئیے, مولا آپ آئیے. سب کی زبان پہ یہ کہ مولا آپ آئیے, لیکن مولا آ جائیں گے ہم اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں. اگر ہم اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کرتے, اگر ہم اپنے آپ کو اس منزل تک نہیں لے کے جاتے جہاں امام ہم کو دیکھنا چاہتا, اگر ہم وہ چیزوں کو نہیں چھوڑتے جس کو امام پسند نہیں کرتا. سب سے پہلے دوستو, جس چیز کو امام پسند نہیں کرتا نا, جو چیزیں میں نے کل بتائی اس کو میں نے کہا تھا کہ آج الیبوریٹ کروں گا. آج بیک بیکٹنگ پہ شاید نہ بولوں, آپ بولیں گے یار تھینک یو ویری مچ, کم از کم ایک چانس مل گیا نا اور بول کر. لیکن سب سے بڑی چیز ہے نا جو پرابلم کرنے والی ہے, حل میں ناصروں کا جواب نہیں دے سکتے, قریب نہیں, وہ ہے میوزک. یہ ہماری روح کی غذا ہے نا, آپ لوگوں کی نہیں ہے روح کی غذا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا. ابھی ریسنٹلی ایک شخص کا انتقال ہوا, غور سے سنیے, عجیب عبرت کا واقعہ. انتقال ہوا, جب انتقال ہوا تو بیٹا میت باپ کو لے کے میت میں اترا نیچے, سب کھڑے ہوئے, نیچے اترا. اوپر سے مولانا نے بیٹھ کے اسماعیفم یہ کہہ کر نام پڑھا. آپ جانتے ہیں اسماعیفم یعنی سن اور سمجھ. کس کو بول رہے ہیں؟ مردے کو بول رہے ہیں. ہم جو تلقین پڑھتے ہیں, ہم تلقین کیا پڑھتے ہیں؟ اسماعیفم, پھر نام لیتے, مردے کا نام لیتے, عورت ہو مرد ہو لڑکی ہو لڑکا سب کا جو بھی ہے صاحب خبر, اس کا نام لے کے بولتے کہ سنو اور سمجھو. اسماعیفم کہنے سن اور سمجھ کہ اللہ ایک ہے, وہ پوری تلقین پڑھی جاتی. وہ میرے ٹاپک نہیں ورنہ اسی پہ بولتا. تو جیسے ہی اس اوپر سے مولانا نے کہا اسماعیفم, اور بیٹے نے باپ کے شانے کو ایسا ہلایا, شولڈر کو ایسا ہلایا, اس کے جیب میں ٹیلی فون بجا. اب جب ٹیلی فون بجا تو خوبصورت انڈین سانگ تھا, اور مجھے نہیں معلوم کون سا سانگ تھا. اب وہ لڑکا پینک ہوا. کبھی ادھر آپ جانتے کہ وہ جو موقع ہوتا ہے وہ بالکل خاموشی کا موقع ہوتا ہے, سب خاموش کھڑے رہتے, کوئی بات بھی نہیں کرتا, اس لیے کہ سب کو ڈر ہے یار یہ کیا چیز ہے, جلدی بند ہو تو جاؤ یہاں سے. تو سب پوری خاموشی میں ٹیلی فون بجا. اب آپ سوچیں کہ آپ کیا سنا رہے, یعنی اس کی جو مجلس پڑی تو میں نے یہی کہا تھا, کیا سنا رہے تو خبر میں باپ کو کیا سنایا, میوزک سنائی. سب سے پہلے اپنے ٹیلی فون کے ٹونز کو چیک کریں گے, ٹیلی فون کے ٹونز کیا ہیں. گھر میں, جس گھر میں یقین کریں جس گھر میں میوزک کی آواز آئی ہے, اب مجھے معلوم ہے آپ کا تو مجھے نہیں معلوم یہاں کا ماحول, لیکن ایک عام بات بول رہا کہ 8 ربیع الاول آئی, سب ریلیکس ہو گئے, سکون میں آ گئے کہ یار اب تو ختم ہو گیا. اب مجھ سے کہا, میں شہر کا نام تو نہیں بولتا, مجھ سے کہا کہ مولانا اب تو عید آ گئی, 2 مہینے 8 دن. میں نے کہا 2 مہینے 8 دن میں سیکھا کیا؟ اگر 2 مہینے 8 دن کے بعد بھی میوزک نہیں چھوڑی, جو چیز آپ کو معلوم یزید کی فیورٹ چیز میوزک تھی, اور حسین اس میوزک کو ختم کرنے آیا تھا. اسلام میں غنا حرام ہے, قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. اپنے گھروں سے میوزک کو ختم کریں. 9 محرم کو ایک فون آیا تھا بامبے میں, مس کال تھی, مجلس کے بعد میں نے اس کو کال کیا. جب میں نے کال کیا تو میوزک چل رہی تھی, تو بندے نے فون اٹھایا. میں نے اس سے کہا بھائی یہ بتائیے کہ کل کون سی تاریخ ہے؟ اس نے کہا کل 10 محرم ہے, عاشورہ ہے. میں نے کہا کل اگر کوئی آپ کو فون کرے تو آپ کیا سنانے والے ہیں؟ گانا سنانے والے ہیں, عاشورہ ہے کل. دوستوں میری خواہش ہے, میں یوں جو لڑکیاں یا جو لڑکے مجھے بعد میں بھی سنیں, بڑوں سے نہیں کہتا, بڑے کرتے بھی نہیں, پلیز میری ریکویسٹ ہے اس میوزک کو ختم کرو. یہ بھی ایک ڈیزیز ہے زمانے کے امام کے استقبال کے لیے. سب سے پہلے آپ ہم سیکریفائس کیا دے رہے ہیں اپنی لائف میں, ہمارا سیکریفائس کیا ہے؟ حل من ناصرون ینصرون, مولا حسین کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے. ہم کہہ رہے ہیں مولا میں آپ کی مدد کرنے تیار ہوں, لیکن اپنی مرضی سے کروں گا, میں اپنی مرضی سے کروں گا, میں آپ کی مرضی سے نہیں کروں گا. ہمارا سیکریفائس کیا ہے؟ ہم لڑکی کو گھر سے رخصت کرتے ہیں, شادی ہوتی ہے, میرے ساتھ ہوا, میں شہر کا نام نہیں بولتا, غیبت ہو جائے گی. میں گیا, عموماً نکاح نہیں پڑھتا, نکاح پڑھنے چلا گیا. تو جب گاڑی پہنچی, اور آپ کو معلوم ہے انڈیا پاکستان میں کیا ہوتا ہے, جب مولانا کو بلاتے تو مرسیڈیز میں بلاتے نکاح پڑھانے, بھیجتے کیسا ہے, رکشے کے پیسے دے دیتے, کہا چاہیے ہو گیا نا بھائی کام. اب کیا ہے,
آ رہے ہیں مرسیڈیز میں, اسے کا ہمارا آپ کا کام ہے. اب کیا ہے, تو کام ہو گیا. جائیے واپس, تھینک یو ویری مچ. میں نکاح نہیں پڑتا, میں جیسی کہہ رہا. ہم گئے, جیسے میری گاڑی پہنچی فوراً کہا مولانا آ گئے, بند کرو اس کو. خود ہی بند کر دیا. نکاح کے بعد ہم بیٹھے ہوئے تھے, اب اندر سے اشارے ہو رہے, یار بھیجو, کب تک بٹھاؤ گے. believe me, میری بات پہ یقین کر جاؤ کہ یہ ہماری شادی سوکھی سوکھی شادی ہوئی. یہ اگر یہ چیزیں پھر کہہ رہا ہوں یار کہ میں امام کا چاہنے والا ہوں, پھر میں امام کا استقبال کرنے والا ہوں. ہاں کہ بھیجو, یہ رکاوٹ بن رہے ہماری شادی میں. دوستو, وہ نکاح جہاں ہوتا ہے نا, جب شادی اور جان سے دلہن رخصت ہوتی, اس جگہ پہ بیٹھ کے کوئی دعا مانگے تو اس کی دعا قبول ہو جائے. اتنی برکت کی جگہ ہے. دلہن اتنی پاک چیز کا نام ہے. امیجن کریں لڑکی کو رخصت کر کے جب گھر لاتا ہے لڑکا, اتنی پاک رہتی کہ اس کے پیروں کا پانی, اس کے پیر دلہن کے دھلاتے ہیں, پانی ڈالتے ہیں پیروں پہ, جو پیروں کا پانی مس ہو کے ٹچ ہو کے جو واٹر نیچے گرے, وہ پانی کو لے کے اللہ کا رسول کہتا ہے کہ گھر کے 4 حصوں میں ڈالو, تمہارے گھر کی نحوستیں دور ہو جائیں گی. سبحان اللہ. یہ چیز محمد صلوات. کتنا بڑا رتبہ دلہن کو دیا اللہ نے کہ پانی ٹچ ہو جائے تو کہا تمہارے گھر میں 1 سال 5 سال 10 سال تک پھر کوئی مصیبت نہیں آئے گی. گھر کے 4 حصوں میں ڈال دو. اور ہم کیا کرتے ہیں دلہن کو لا کے, اسی دلہن کو آپ رخصت کیسے کر رہے ہیں. میری ٹاپک شادی نہیں ہے, میں بتا رہا استقبال. آپ ایک لڑکی کو رخصت نہیں کر رہے, پورے جنریشن کو رخصت کر رہے. ایک لڑکی نہیں آ رہی, پورے جنریشن آ رہی لے کے. Don't protect your generation. میں لانگ آئیلینڈ کا ایک واقعہ سنا تھا آپ کو. ایک بہت بڑے ڈاکٹر سے, انڈین ڈاکٹر سے, بامبے کے ہیں, ملاقات ہوئی, گھر پہ مجلس تھی. 8-10 سال پرانی بات ہے. بہت بڑا گھر, میسو گھر, ان کا بھی بڑا بیسمنٹ, بہت بڑا بیسمنٹ. مجلس کے بعد ہم بیٹھے ہوئے تھے, باتیں کرتے ہوئے. میں کویت سے آیا تھا جب, تو ڈاکٹر نے کہا کہ مولانا, میں نے پوچھا کب سے ہے آپ یہاں پہ, کتنے بچے آپ کو, اور سے سنیے. عجیب عبرت. دیکھیں یہ واقعات میں صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بعد میں میری کوئی سی ڈی سنے تو ایک میسیج کے لیے کہ اگر ایک بھی چینج ہو جانے نا ان 4 مجالسوں سے تو مجلس کا مقصد ادا ہو گیا. آپ کامیاب ہو گئے, میں کامیاب ہو گیا. ایک آدمی ایک گھر بھی بدل جائے نا, ایک فیملی بھی بدل جائے, چینج آ جائے, مقصد وہ ہے کہ ہماری لائف میں چینج آئے, ایک ریولیوشن آئے ہمارے پاس. تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ بہت بڑا ڈاکٹر, سرجن ہے وہ, کہتے میں نے کہا کب سے آپ, تو کہا مولانا میں ارلی 70s میں یا لیٹ 60s میں آیا ہوا ہوں. مجھے ایگزیکٹ یاد ہے 60s کا یا 70s کا. کہا اب سنیں اس کے جملے سنیں. کہتے مولانا میں میڈیسن میں نے انڈیا میں پاس کیا, اسٹوڈنٹ ویزا لیا, میں واز ویری ہیپی یار, امریکہ کا ویزا 60s میں امریکن ویزا مل گیا, میں جا کے وہاں پہ MS کروں گا. یہ یہاں آیا 3-4 مہینے 6 مہینے میں مجھے جو ہے وہ مل گیا, گرین کارڈ مل گیا. ہاں میں نے کہا یار اب تو زبردست ہو گیا. اب تو اس زمانے میں انڈیا سے آتے کم تھے. پھر کہا کہ کچھ سال گزرے, میرے پاس سٹیزن شپ آ گئی. میں نے کہا یار جنت کا پروانہ آ گیا اب تو. اب کیا ہے, تو سٹیزن ہو گیا, جنت کا پروانہ, اب تو میں اڑ رہا تھا وہاں. پھر میں نے شادی کی, بچے ہوئے. اب دیکھ رہے میرا گھر, غور سے سنو, میسو مینشن ہے پورا, 2 بچے ہیں, ایک لڑکی ایک لڑکا. کہ اتنا اللہ نے دیا, آج میں ہر چیز ہے میرے پاس, ہر چیز ہے میرے پاس, اتنی پراپرٹی, اتنا پیسہ, اتنا اسٹیٹس, اتنا بڑا مقام میرا, اور میرے 2 بچے ہیں. لیکن اب میں ریگریٹ کر رہا کہ میں کیوں آیا. اللہ نے مجھے سب دیا, میں نے اس کی قدر نہیں کی. آج دونوں اولاد میری نہیں ہے. ایک حسین ڈیوڈ بن گیا, ایک جان ڈیسوزا پتہ نہیں کیا بن گیا. یہ حساب ہے. روتا ہے لٹرلی, کہتے ہیں مولانا مجھے, میرے پاس کیا نہیں, آپ دیکھ رہے, گھر ہے,
दौलत है, स्टेटस है, सब है, पासपोर्ट है, लेकिन जो चीज मेरी है वो नहीं है। मेरा इन्वेस्टमेंट क्या है? आज मैं मर जाऊं तो जॉन डेविड आके मेरी खबर पे फातिहा पड़ेगा। आप ये मत समझो, मैं एक बात आपको हमेशा बोलता, प्लीज गौर से सुनना, कोई अपनी बुरा नहीं मानना। अगर मेरे पड़ोस में आग लगी हुई है ना, पड़ोस के घर में, और आपके घर में, आपका घर प्रोटेक्टेड है, तो आप ये बोल के मत सो जाओ रसो रात में कि मैं तो प्रोटेक्टेड हूं, मेरे घर में आग नहीं है। नो, अगर आपके नेबर पे आग है तो कल आग आपके पास भी आ सकती है। ये सोच के मत गुजारो जिंदगी, यार उधर हो रहा ना, हम तो प्रॉब्लम। नो, अब आपका इम्तिहान यहां क्या है? हल मिन नासिरुन यंसुरुना का जवाब क्या है? कि मौला हुसैन मैं हाजिर हूं, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन हम करेंगे, और हमारी औलाद इतना जरूरी है कि 24/7 आपको इंतजार। आपको मैं एक बात रोक के बोलूं, शहजादी कौनान बीबी मादर हुसैन, उनके 2 बेटे थे, इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन। प्लीज गौर से सुनना, प्लीज गौर से, मेरी माँ बहनें सुने, वेरी इंपॉर्टेंट। बीबी के 2 बेटे से रोज इमाम हसन अलैहिस्सलाम सुबह में जब 4 साल 5 साल के थे या 6 साल के जाते थे, मस्जिद जाते थे, बाजू घर था, मस्जिद जाते थे, घर से बाहर 5 मिनट के लिए फजर पे जाते थे। अल्लाह के रसूल का एक तरीका था कि नमाज फजर के बाद 15 मिनट 20 मिनट की एक तकरीर करते थे रोज, पूरा मुसलमान बैठकर सुनता था। उसके बाद तकरीर के बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते, कारोबार में चले जाते, जॉब्स पे चले जाते, अल्लाह का रसूल घर आता। रोज इमाम हसन जाते थे, नाना के पीछे नमाज पढ़ते थे, वाजिब नहीं है नमाज उस वक्त, जाते थे वापस आते। जब आते थे तो शहजादा सबसे पहले आता था घर, मौला से पहले आकर शहजादी जैसे आते थे, शहजादी से पूछते, शहजादी पूछती थी कि बेटा क्या हुआ बाहर, क्या किया तुमने, नाना ने क्या कहा, इतनी देर क्या किया। एक बात रोक के बोलूं मैं आपको, हमारा अकीदा क्या है कि इमाम हसन या इमाम हुसैन, हमारा कोई इमाम यहां के इमाम नहीं बना, इमाम बन के पैदा हुआ। कोई इमाम दुनिया में आके इमाम नहीं बना, बाई बर्थ इमाम होता है हमारा। यहां तो ज़ुहूर हुआ, वो तो हजारों लाखों साल पहले पैदा हुए, इनका नूर अव्वलमा खलक़ल्लाहु नूरी है, अना व अलीन में नूरिन वाहिद है, कि अल्लाह ने पहले उनको हजार। दुनिया में इमाम बनने नहीं आए, और इमाम को दुनिया में तरबियत की जरूरत नहीं होती, ब्रॉटअप की जरूरत नहीं होती। इमाम दुनिया में तरबियत हासिल नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद शहजादी कौनैन के बेटे हैं, ये अली के बेटे हैं, इनको तरबियत की जरूरत नहीं है। उसके बाद भी बीबी चेक करके ये बता रही कि मुझे मेरे बच्चों को तरबियत की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं चेक कर रही, तो तुमको क्या हुआ? तुमको क्या हुआ? जब एक मासूम दूसरे मासूम से बात करता, या एक इमाम दूसरे इमाम से बात करता, या उनके कोई एक्शंस होते, वो मासूम के लिए नहीं होते, वो हमारे लिए होते। आप सोचे, आप खुद सोचे कि बीबी को क्या जरूरत है? इमाम हसन है, दूसरा इमाम है, हुज्जत खुदा है, उनसे पूछ रही है बेटा क्या हुआ? तो अब ये मां की जिम्मेदारी है, औरतों की मां की जिम्मेदारी है कि बच्चों को अपने घर से ना सही माना में अली और हसन का गुलाम बनाओ, फातिमा और ज़ैनब की कनीज बनाओ अपनी लड़कियों को। ये कैरी करेंगे शीयत को। ओहायो में आज कम्युनिटी छोटी है, डजंट मैटर, कल कम्युनिटी बढ़ेगी, यही बच्चे आगे बढ़ेंगे। अगर आप बचपने से तरबियत नहीं देंगे तो आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। आपका कल सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या मालूम इस मुल्क में बहुत जरूरी क्यों है? यहाँ का बाहर का एनवायरनमेंट बहुत खराब है। स्कूल आपका, मैं अभी न्यू जर्सी में था, या वहां का वाक़या है या मियामी का, वो लोग जो बात कर रहे थे, वो लोग बोल रहे थे जो बच्चों की काउंसलिंग हो रही स्कूल में, 12th पास करके बच्चा निकल रहा ग्रेजुएट बन के, अब वहां जो काउंसलिंग हो रही है 18 ईयर्स के बाद, वो जो काउंसलर बैठा हुआ है वो बार बार कह रहा है सुनो तुम इंडिपेंडेंट हो गए, तुम अब बाहर निकल, तुम यही कर सकते, तुम्हारी चॉइस हो। मिसाल के तौर पर उसने कहा कि मैं परेशान हो गया, मैंने जाके कहा कि तुम क्या काउंसलिंग कर रहे हो कि हमारे बच्चों को हटा रहे हो ट्रैक से। तो आज आपको पता, आपको मुझसे ज्यादा पता है यहाँ का कि क्या माहौल है। और एक लड़का भी बिगड़ेगा, एक खुदा ना खासा हमारी कम्युनिटी में से एक लड़की भी बिगड़ेगी, हु इज रिस्पांसिबल? वी।
ہم ریسپانسبل. اور اس کا پوچھ ہوگا حل من ناصرن ینصرنا ہے، کون ہے جو میری مدد کرے. ہم کو تیار کر کے بھیجا. دوسری مثال دوں، شب عاشور بی بی زینب جناب اونو محمد کو سامنے بٹھائی ہوئی ہیں. مولا حسین رات میں آتے ہیں، غور سے سنیے، مولا حسین خیمے کا پردہ ہٹاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ شہزادی کے سامنے دونوں چھوٹے چھوٹے شہزادے بیٹھے ہوئے. اور بی بی کیا کر رہی ہے؟ بی بی ان کو بتا رہی ہے، بی بی شہزادی زینب دونوں بچوں کو بتا رہی ہے. کیا بتا رہی ہے؟ مولا علی کے جنگ کے واقعات سنا رہی ہے، جناب جعفر طیار کے جنگ کے واقعات، انہیں دادا کے اور نانا کے. آپ سوچو کیوں بتا رہی ہیں؟ اور زینب کے بچے، ان کو کیا ضرورت ہے؟ وہ تو کل صبح جائیں گے، جنگ کریں گے. لیکن بی بی بتا رہی ہے دیکھو میرے بچے ہونے کے باوجود میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو اسلام بتا رہی ہوں. آپ سمجھ رہے میری بات کہ اتنا ضروری ہے اگنورنس سے نکلے باہر. یہ امام کی لشکر کا سپاہی بنانا ہے، امام کے ساتھ جوائن کرنا. اور سب سے بڑا آنر یہ ہے کہ عورت ہو، مرد ہو، لڑکی ہو، لڑکا ہو، اولاد ہو، وہ اپنے امام کی آرمی کو ہم کو جوائن کرنا. یہ انٹینشن، یہ مشن کو لے کے ہم اپنی زندگی کو گزاریں. یہ سوچ کے زندگی مت گزارے کہ 2 مہینے 8 دن گزر جائیں گے پھر نیکسٹ محرم آئے گا پھر دیکھیں گے. نو، یہ 1 سال میں کچھ بھی ہو سکتا. دوستو آپ لوگ ڈاکٹرز ہیں، آپ جانتے ہیں کہ زندگی کا بھروسہ کیا ہے. میں ایک عجیب بات کرتا کہ ابھی اسی سال محرم میں بامبے میں ایک خاتون 29 ذیلحجہ کو عزاخانہ اسٹارٹ کرتی، علم مبارک اسٹارٹ کرتی. ہر گھر میں اسٹارٹ ہوتا، عزاخانہ اسٹارٹ ہوا، اس نے علم کو اسٹارٹ کیا. 40s میں تھی، جسٹ 40s میں، کوئی میڈیکل فائل نہیں ہے ہاسپٹل میں، نہ اس کو بی پی ہے، نہ ڈائبٹک ہے، نہ کچھ نہیں. جسٹ شی واز 40 ایئرس. علم اسٹارٹ کیا، عزاخانہ اسٹارٹ کیا، بامبے کے فلیٹس اسٹارٹ کیا، صوفے پہ بڑی کولیپس ہوگی، کارڈیک اریسٹ. ایک پورے اس میں ایک ہنگامہ مچ گیا. یار 40 سال کی عورت اچھی خاصی، بچے رونے لگے، پاگل ہو گئے سب کی. ایسے کیسا؟ within 5 minutes عورت ختم ہو گئی. میں نے جب اس کی مجلس پڑھی تو میں نے کہا ممبر سے یہ جملہ کہ اس عورت کی موت ہمارے لیے ایک الارم ہے. آپ سمجھے بات کتنا ضروری ہے کہ سب سے پہلے چیک کرو اگر صحیح معنی میں امام کے لشکر کے سپاہی بننا چاہتے ڈو سم تھنگ ان یور لائف. پہلے پروٹیکٹ کرو کہ تمہاری چلڈرن کہاں ہیں، کیسے جا رہے. میں نے 2 معصومین کے واقعات بتائے کہ مولا کا بیٹا شہزادی زینب کے بچے، وہ لوگ اتنی احتیاط کر رہے، اتنی احتیاط کر رہے. ہم چیک کریں کہ ہم 24 گھنٹے میں اپنے بچوں کے ساتھ کتنا بیٹھتے ہیں، پھر ہم کیسا لشکر کے سپاہی بنیں گے. کیسا نسل کی حفاظت، جنریشن کی حفاظت یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے. ورنہ آپ سمجھ رہے میری بات. اب سنیں، یہی بچے جن کے ساتھ آپ کو لندن کی ایک بات بتاتا. لندن میں ایک بہت بڑے بزنس مین کے 4 بیٹے 2 لڑکیاں تھیں، یو کے کا. چاروں بچے کوئی کولمبیا یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے، کوئی ہارورڈ کا ہے، کوئی آکسفورڈ کا ہے، کوئی شکاگو کا پڑھا ہوا، ماسٹرز کیا ہوا، MBA کرا ہوا ہے، بڑے ڈگریز لیے ہوئے، بہترین تعلیم دی بچوں کو. پورا لندن میں مشہور ہے، مطلب اپنی کمیونٹی میں، کہ یار یہ بچے، یہ ماں باپ کیا لڑکی ہیں، کیا اولاد، بہترین تعلیم، ویری گڈ. اور اس لیے کہ علم تو حاصل کرنا ہے، بہترین علم کو حاصل کرو. اس لیے کہ مولا علی کو جب پہچاننا ہے تو جہالت میں تو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا. علی کو علم کے ذریعے پہچاننا ہے. تعلیم ضرور دو، بہترین مشنری پرائیویٹ اسکولس میں بچوں کو پڑھاؤ. خدا قسم اس کے خلاف نہیں ہو، لازم ہے. شیعہ تو ہونا چاہیے پڑھا لکھا، شیعہ جاہل ہونا ہی نہیں چاہیے. اس لیے کہ ہم پڑھے لکھے کے ماننے والے ہیں، ہم جاہلوں کے ماننے والے نہیں ہیں. نعرہ حیدری آمین. بر محمد و آل محمد صلوات. ہماری لڑکیاں بھی پڑھے، بہترین اسکول سے پڑھے، پرائیویٹ اسکول سے پڑھے، اچھی یونیورسٹیز کو جاؤ، حاصل کرو، بہترین ڈگریز کو حاصل کرو، سب پروفیشنل کورسز میں جاؤ. کوئی گریجویشن کر کے خاموش نہیں بیٹھے، سب پروفیشنل، کوئی ڈاکٹر بنے، کوئی انجینئر بنے، کوئی CPA بنے. کیوں؟ ان سب کو امام کے لشکر کو جوائن بھی کرنا ہے نا. تو ہوگا تو ہوتا کیا، 4 بیٹے، چاروں پڑھے لکھے، زبردست یونیورسٹیز کے ڈگریز، لڑکیاں بھی ماشاءاللہ، کوئی ڈاکٹر ہے، کچھ وہ. انتقال ہوا، باپ آیا، باپ کی میت لے کے، میں تھا لندن میں، جو اس کے فیونرل میں شریک ہوئے، اس کو دفن کیا. خبر بند ہوئی. میں نے بچوں سے کہا یار سنو، باپ کی خبر پہ ایک الحم، 7 قل واللہ، 7 انا انزلنا پڑھو. بولے مولانا آپ پڑھے نا.
औलाद औलाद औलाद। मैं पूछता सिर्फ कि उसको क्या फायदा हुआ हमें? पढ़ाया बहुत अच्छा, अब क्या है? आज बात समझ में नहीं आ रही कि औलाद दीनदार होगी तो फायदा क्या है? कल रियलाइज करेंगे, उस जगह पे रियलाइज करेंगे कि जहां कोई मदद करने वाला नहीं होगा। उस वक्त इंसान रिग्रेट करेगा कि काश मैं अपनी औलाद को बता देता। दोस्तों, हर इंसान, और ये कोई गारंटी नहीं है कि एक इंसान कितने साल जिंदा रहेगा, कितने साल इंसान जिंदा, किसी को नहीं मालूम। 60, 70, 80 हमको नहीं मालूम ना, तो क्या होगा हमारा वहां जाने के बाद? तो मेरी ख्वाहिश है हल में नासिर अंसरों का मेन जो आंसर है ना, सबसे पहले अपने घर की सराउंडिंग्स को चेक करेंगे। हमारी घर की सराउंडिंग्स कैसी है? अगर वैसी है कि जैसा मेरा मौला हुसैन चाहता है, वैसी है जैसा हमारा इमाम चाहता है। और आपको पता है, इमाम को लिटरली शिया एक ओबीडियंट, कल की बात से मैं अपने आप को रिलेट कर रहा, ओबीडियंट शिया चाहिए, ऐसा शिया। अब आप सुने तारीख का मशहूर वाकया हारून मक्की का, छठे इमाम के। आज हम कह रहे हैं ना, सब कहते हैं बच्ची का, लड़की कहती है, लड़का औरत, सब कहते हैं, और कहना भी चाहिए। नमाज के बाद हम कहते हैं अजल अल्लाह ताला फर्ज हो, मौला पाइए, मौला पाइए, मौला पाइए। हम कह रहे हैं फाइन, जरूर बोलिए। छठे इमाम के जमाने में मशहूर वाकया, वो शख्स ने आके बगदाद से क्या कहा था कि मौला आप यहां बैठे हुए, आप ऐलान करें मंसूर के खिलाफ, हम आपकी आर्मी को ज्वाइन कर लेंगे। आज हम भी कह रहे मौला हम आपकी आर्मी को ज्वाइन करेंगे। तो इमाम ने कहा कि कितने शिया? तो कहा मौला बगदाद में सिर्फ 60,000 है, 60,000 बगदाद में है। आप सिर्फ ऐलान करें हम पूरी तलवार लेके आ जाएंगे, हम अपनी जान दे देंगे। मौला ने क्या कहा? वाकया मशहूर है, मैं इसको शॉर्ट करा, खाली उसका आंसर देना है, गौर से सुनिए। मौला ने क्या कहा? गुलाम से कहा कि तंदूर को रोशन करो। लकड़ियां रोशन हुई, मौला लेकर गए उसको पता ही नहीं मौला क्यों लेके जा रहे। पहुंचा, मौला बातें करते करते मौला ने कहा यार इसमें कूद जाओ ना, चले जाओ ना अंदर आग में। तो आग को देख के कहने लगा मौला मैं तो जल जाऊंगा। अभी क्या कह रहा था कि आप मैदान में आइए, हम जान देंगे। हम भी तो कह रहे हैं ना कि मौला आप आइए, हम जान देने तैयार है। अरे बाबा, अपनी औलाद को सही करने हम तैयार नहीं, जान दे देंगे। अब इमेजिन करें उसके बाद हुआ क्या। वहीं पे खड़ा हुआ था मौला के साथ, दिल में सोचने लगा यार मौला तो जला दे रहे मुझे। सामने से हारून मक्की जा रहा था, दरवाजा खुला हुआ था, बाजार से आ रहा था, हाथ में सामान था। उसने वहां से पुकार के कहा सलाम अलैका इब्न रसूलिल्लाह। इमाम ने कहा अलैका सलाम हारून, तंदूर रोशन है, चला जा। ओबीडियंट ऐसा था कि बाजार से आ रहा था, हाथ में सामान था, उसने सामान भी नीचे नहीं रखा, इसलिए कि जब हुक्म इमाम आया था तो हाथ में सामान था। सुभान अल्लाह। सामान समेत तंदूर में चला गया। गौर से सुनिए, आप यहां तक सुना हुआ है आपका वाकया। चला गया अंदर, मौला ने ऊपर एक लीड लगा दी, लीड लगाकर इससे बात करने लगे। बात क्या कर रहे थे? यह बता के बगदाद के हालात कैसे हैं, बगदाद का कारोबार कैसा। ये दिल में कहने लगा, वो तो अंदर जल रहा है, मौला बात कर रहे हैं तो बगदाद में कारोबार कैसा चल रहा है, बिजनेस कैसा है। वो सोच लगा यार ये मौला को क्या हो गया, बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहे हैं। मौला कह रहे यार बगदाद में मोमिनीन के हालात कैसे हैं, कारोबार बिजनेस कैसा है, बाजार कैसा है। अब जवाब तो ऊपर से दे रहा है, लेकिन बार बार देखता है यार अंदर हो क्या रहा है। जब इसका शक यकीन में बदला ना, एक चीज हमेशा याद रखें, इमाम कभी मौत नहीं देता, जिंदगी देता है। बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी बात मैंने की, जिंदगी देता है, लाइफ देता है। सुभान अल्लाह। इमाम ने क्या किया, आगे बढ़ के खाली लिट को हटाया। उसने देखा, देख के वो शॉक। अब इमाम का जो जुमला मेरी आज दूसरी मजलिस का मैसेज है, इमाम ने उस वक्त ये अब तक क्या कह रहा था कि मौला आप आइए हम तैयार हैं, हम भी कह रहे हैं मौला आप आइए हम तैयार। इमाम ने पलट कर इस शख्स से कहा जो बड़े दावे कर रहा था, ये बता ऐसे कितने हैं? कहा एक भी नहीं। कहा मुझे ऐसा चाहिए। आप समझ गए दोस्तों, वरना क्या है ये लाइफ, क्या है ये जिंदगी, क्या है, कभी भी खत्म होगी। आज हमको हमारे ऊपर ऐसा पर्दा सजाया ना शैतान ने कि इंसान सोचता नहीं कि हम इस मंजिल पे, हम कह रहे हैं कि हम बड़ा आराम के साथ हैं, बड़ा घर माशाल्लाह सब चीजें, अल्लाह इसको कायम रखे, अल्लाह इसको बाकी रखे, अल्लाह आपके रिज़्क़ को बाकी रखे, अल्लाह आपको सेहत के साथ रखे। लेकिन कब तक फिरौन और नमरूद नहीं रहे, सब खत्म हो गए।
उस लम्हे के लिए इंतजार करो कि जो लम्हा बिल्कुल तुम अकेले हो जाओगे, उस वक्त अगर हल में नासरन यंसरोना का जवाब दिया, आपने तैयारी की, तो उस लम्हे के लिए तो आप चले जाएंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी औलाद है जो आपको साथ लेके जाएगी। अब एक एग्जाम्पल सुने कि अगर औलाद सही निकलेगी तो कितना फायदा है। मैं 1993 या 94 पे हज पे गया, गौर से सुनिए। 94 पे हज पे गया था, पहला हज था, कुवैत से हम जा रहे थे, एक ग्रुप था। फर्स्ट डे जब हम लोग पहुंचे मदीना मुनव्वरा, अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे इंशाअल्लाह। सुनिए गौर से, अजीब अजीब मिसाल है। तो मैंने फर्स्ट डे ग्रुप मीटिंग जो हुई उसमें मैंने कहा पूरे काफिले को एड्रेस करके कि सुनिए, हम लोग आए हैं 10 दिन वाजिब अदा करने के लिए। 10 दिन यहाँ रहेंगे, फिर 5-6 दिन 7 दिन मक्के में रहेंगे। उसके बाद हमारा वाजिब शुरू होगा, हज शुरू होगा 8 ज़िलहिज से, और 12 ज़िलहिज को हज ख़त्म होगा, और उसके बाद भी हम 2-3 दिन ठहरने वाले हैं। तो हमारी ये पूरी 25 डेज की ट्रिप है, और हर आदमी एक लिमिटेड अमाउंट लेके आया, लाइक $2,500 और $3,000 सबके पास रखे हुए। तो कहा, मैंने कहा $3,000 सबके पास है, एग्जाम्पल, सब एक लिमिटेड अमाउंट लेकर आए थे। और मैंने कहा कि वाजिब खरीब है, ऐसा आपके पास जितना पैसा है ना वो आप एक दिन में खर्च नहीं करें। शॉपिंग करना, जो भी आपको शॉपिंग करना है ना, हज के बाद हम 2-3 दिन ठहरने वाले हैं, आपको जो भी गिफ्ट्स लेके जाना जरूर लेके जाना। जब भी ज़ियारत या हज पे जाए तो गिफ्ट लेके जरूर आए, वहां से बहुत सवाब है। तो मैंने कहा जो भी तोहफे गिफ्ट्स खरीदना है ना वो हज के बाद खरीदना, अभी कोई शॉपिंग मत करो। जब हज खत्म हो जाए, वाजिब खत्म हो जाए, तो आपके पास पैसे लेंगे। ऐसा नहीं कि हज के दौरान आप पूरे पैसा अभी खर्च कर लें और जब मेन वाजिब आए आपके पास पैसे ना। सबने कहा मौलाना ठीक है। अब लोग जो है आराम से उसी तरह खर्च। उसमें एक बंदा था, अब जगह का नाम नहीं बोलता, कहाँ का था वो बंदा। उस बंदे का आलम ये कि लोग नॉर्मल पानी पी रहे हैं, वो बिस्लरी वाटर पी रहा है, मिनरल वाटर पी रहा है, और खुद भी नहीं पीता, पूरा कार्टून का कार्टून ला लिया और लाके सबको बॉटल्स बांट रहे हैं। लोग वॉक करके जा रहे हैं अपने फ्लैट से, जहाँ हम लोग ठहरे हुए थे, वो टैक्सी अरेंज करता है। 15 मिनट की फ्लाइट वो थी, वॉक थी, वो टैक्सी हायर करता है, टैक्सी हायर करके खुद भी जाता है, 3-4 आदमी को भी बिठाता है, साथ लेके जा रहा है। खाना हमारे हमले में था, उसने कहा यार मैं नहीं खागा, मैं तो रेस्टोरेंट, तुम चलोगे लेके जाते हैं रेस्टोरेंट में, सबका बिल देता है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन गुजरे, लोगों ने कहा मौलाना इसका तो कल परसों में खत्म होने वाले बस। मैंने उसको बुलाया अकेले, मैंने बुला के कहा भाई ऐसा तो नहीं है कि बाज़ वक्त ये होता है कि आपने कहा ना अब तो हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, आप समझे। तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं है कि मैंने कहा इसलिए आपको बुरा लगा और आप कहेंगे नहीं। नूर कहा नो 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 मौलाना ऐसी बात नहीं। मैंने कहा जो मैंने फर्स्ट डे स्पीच दी थी वो सही थी, कहा वेरी गुड, बहुत अच्छी थी, और वैसे ऐसे ही करना था सबको, यही है कि पैसे बचाया हज करने। मैंने कहा यार बोल तो रहे हो सब, लेकिन आपका अमल क्या है? आप जिस अंदाज से स्पेंड कर रहे हो पैसे, प्लीज गौर से सुने, स्पेंड कर रहे हो ना पैसे, वो तो खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी तो 8 दिन में खत्म हो गया, अभी तो हमको 20 दिन रहना है। हंसने लगा, हंस के कहने लगा मौलाना मेरा मामला ही, मेरा केस ही दूसरा है। मैंने कहा आपका किस क्या है कि आप कुछ $20-25 हज़ार निकाला है? तो कहा नहीं 20 मैं भी उतना ही लाया, $3,000। मैंने कहा फिर? तो कहा मौलाना मेरा केस अलग है, मेरा एक बेटा है यहाँ जद्दा में, मेरा एक बेटा दमाम में। उन लोगों ने जैसे मैं मदीना पहुंचा, जद्दा से और दमाम से फोन आ गया कि बाबा आप परेशान मत हो, आप जितना चाहे पैसे खर्च करें, हर हफ्ते हर 3 दिन को हम एक्सचेंज से आपको पैसे रियाल भेजते रहेंगे, आप खर्च करते जाइए, कोई फिक्र की बात नहीं है, पैसे की फिक्र मत करें, पैसा हमसे मिले। और वो कहने लगा कि मौलाना मैं पहुंचे कि मेरे बेटे ने, किसी ने 3,000 रियाल भेज दिया, किसी ने 5,000 रियाल भेज दिया, और उनका वादा है कि वो भेजते रहेंगे। मैंने कहा क्या अच्छी बात है, दीनदार औलाद होगी तो वहां भी यही फायदा होगा। बाप जाएगा पहले दिन से, बेटा भेजता रहेगा, बाप आगे बढ़ता रहेगा। दीनदार औलाद, अपनी औलाद ये मत बोलो कि यार औलाद मेरी बहुत अच्छी औलाद है हमारी, अल्लाह आपकी औलाद को सलामत रखे, लेकिन बनाओ, ग्रांटेड मत लो कि मैं अच्छा तो मेरे बच्चे अच्छे। नो, आपको मालूम शैतान कहीं और जाता है। जो हमारा क्लोजेस्ट फ्रेंड है ना, नहीं ओहायो वालों का नहीं है, मैं बात बोल रहा हूँ। कौन है आजकल क्लोजेस्ट फ्रेंड हमारा? मिस्टर इब्लीस। वो कहाँ जाता है? आप समझ रहे किसी चर्च में जाता है, किसी सिनेमा में जाता है, किसी मंदिर में जाता है, किसी सिनेमा घर में जाता है? नो, जाते ही नहीं।
کیوں نہیں جاتا؟ اس لیے نہیں جاتا اس کو پتا ہے وہ میرے راستے میں چل رہا. وہ تو پہلی بھی جاتا آتا کہاں ہے؟ مثال کے طور پہ آج یہ ڈاکٹر کے گھر میں مجلس باہر دروازے پہ کھڑا ہوا تھا. گھبرائے نہیں جاتے وقت. کبھی بیٹھ کے ابھی 2 دن ہے نا, بیٹھ کے کبھی اس کے نجی محفل میں بیٹھ کے باتیں کر لیں. کوئی سوالات ہیں شیطان کے بارے میں تو پوچھ لینا. باہر کھڑا ہوا تھا وہاں پہ بیٹھ, اور جیسے ہم انٹر ہو رہے تھے, ہائے ہاؤ یو, اب یہ تو کامن ہے نا, ہائی ڈوئنگ, کتنا آرام سے ہم بولتے ہیں وہ بھی بولتے ہیں. بڑے آرام سے پیٹھ پہ ایسا ہاتھ رکھ رہا تھا. کیوں رکھ رہا تھا؟ ہر ہمارے امام بارگاہ کے دروازے پہ, پلیز غور سے سنو, ہر ہمارے امام بارگاہ کے دروازوں پہ جہاں ذکر علی ہوتا ہے, وہاں جہاں مسجدیں ہماری ہیں, اس کے مین انٹرنس میں بیٹھا ہوا ہے. آپ کہیں گے یار واٹ آر یو ٹاکنگ, کیوں بیٹھا رہے گا ہمارے پاس ہی؟ اس لیے بیٹھا ہوا ہے. میں نہیں کہہ رہا, شیطان کہہ رہا سورہ بقرہ میں کہ پروردگار میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. صراط مستقیم علی کا راستہ ہے. علی کا راستہ. شیطان نے یہ نہیں کہا کہ میں مندروں کے سامنے بیٹھوں گا. شیطان نے یہ نہیں کہا کہ میں چرچز کے سامنے بیٹھوں گا. شیطان کہتا ہے میں صراط مستقیم, قرآن کہہ رہا, میں تھوڑی کہہ رہا, صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. اب صراط مستقیم کس کا راستہ ہے؟ اللہ کا رسول کیا کہتے ہیں کہ ھذا صراط مستقیم, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ صراط مستقیم ہے. مولا علی کو کہا یہ صراط مستقیم. تو ہماری محفلوں میں کیوں آتا ہے؟ آگے کرے گا کیا ہمارے پاس؟ باہر جو اس نے پیٹھ پہ ہاتھ رکھا نا, کیوں رکھا پیٹھ پہ ہاتھ؟ اس لیے رکھا کہ سنو, اندر جا رہے ہو نا, علی کا ذکر سننے جا رہے ہو نا, حسین کی عزاداری کرنے جا رہے ہو نا, ایک میرا بھی کام کر دینا یار. اب یہاں پہ اب مثال کے طور پر سب یہاں ہیں, یہ فرش عزا جہاں سے ہم کو پورے گناہوں کو معاف کرا ہے کہ اپنی نیکیوں کو لے کے باہر جانا ہے. ہماری جھولی کے اوپر ایک چیز یاد رکھیں ہمیشہ, مجلس میں جب آنا ہوتا ہے ایمٹی ہینڈ جانا, جب جانا تو جھولی کو بھر کے جانا. سبحان اللہ. میں کیا بول رہا ہوں؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس فرش کے اس آزاداری کے علاوہ کوئی جھولی بھرنے والی کہیں نہیں ہے. تو کہنا جا رہے ہو نا لینے, تو میں چاہتا ہوں کہ تمہاری جھولی کو خالی کر دو, کچھ مت کرو, میرا کام کر دینا. جا کر آپ ایک صلوات پڑھ لیں بابا. ایک صلوات بابا سے بلند پڑھ. آپ جا کے اس وقت کہتا ہے کہ جا کے کرو کیا, تم کچھ مت کرو. ایک مومن کی غیبت کر دینا, کچھ مت کرو, میرا ساتھ دینا ہے نا. کسی بھی مثال کے طور پہ کوئی مومن نہیں آیا, وہ آ کے ہم بیٹھے وہ نہیں آیا, ارے وہ انہوں نے کل ایسا کیا, ختم ہو گیا. سمپل تاریخ, کچھ نہیں کرتے. ایک کی غیبت, کوئی جھوٹ بولوا دے, کوئی اور کسی کی بات کروا دیا, کل اس کا تو کام ہو گیا کہ گئے تھے ثواب لینے, واپس آ رہے گناہ کو لے کے. تو یہ آپ کو معلوم شیطان کیسا آتا ہے, کرنا کیا چاہیے. ہمارے آج سے 100 سال پہلے اللہ ہم سب کو نجف اشرف کی زیارت نصیب کرے. مولا کے روزے میں جب ساؤتھ کی طرف سے جاؤ نا, ساؤتھ کا جو دروازہ ہے, جیسی مولا کے مین انٹرنس میں داخل ہوں گے ساؤتھ کے دروازے سے, رائٹ سائڈ میں مین انٹرنس, مین گیٹ کے اندر آپ جیسے دیکھیں گے دونوں جو اندر کمرے ہیں بالکل رائٹ پہ, جدھر سے آغائے خوئی کی قبر مبارک پہ جاتے ہیں, وہاں پہ ایک بہت بڑا رائٹ پہ نہیں لیفٹ کے اوپر اندر ہی ایک بہت بڑی خبر ہے. ایک ایکسٹراڈنری ہمارا مرجع شیخ مرتضی انصاری, یہ وہ مرجع ہے کہ جس سے امام ایسا ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں 3-4 دفعہ ڈائریکٹ ملاقات. آپ امیجن کریں, امام ان کی محفل میں آگے بڑھ, میں کل بتاؤں گا ان کا واقعہ. وہ دفن ہے وہاں پہ, ان کی چہرے کی بڑی, ان کی تصویر بھی اتنی بڑی داڑھی, اور ان کی تصویر بھی آج سے 120 ایئرس پرانی بات ہے. یہ وہاں دفن شیخ مرتضی انصاری, یاد رکھنا نام. عجیب پرسنالٹی, عجیب. کل سننا ان کی باتیں. کل شب جمعہ ہے نا, اور ابھی سے بول دے رہا شب جمعہ جو ہے اس کرتے ہوئے تھوڑی سی میں موت کے بارے میں بھی بولوں گا. میری مین ٹاپکس ہے نا, اس لیے کہ شب جمعہ کی مدد سے تو کل کی رات ہماری رات نہیں ہے, کل کی رات مرومین کی رات بھی ہے. ہمارے ماں باپ مردہ عورتوں لوگوں کی رات ہے کل. تو کل واٹ وی ہیو ٹو ڈو, کل کرنا کیا ہے وہ کل انشاءاللہ بتاؤں گا. دوبارہ شیخ مرتضی انصاری کے زمانے میں ایک شخص, اور سے سنیے, ایک مومن, ایک چاہنے والا, اس نے خواب میں شیطان کو دیکھا. صحیح شیطان جس نے آدم کو سزا نہیں کی, جو ہمارا دوست نا, وہ شیطان کو دیکھا. اس نے خواب میں دیکھا. ہم روز آئینے میں دیکھتے نہیں دیکھتے, آپ لوگ نہیں دیکھتے ہوں گے, میں ایک بات کہہ رہا.
ہم روز آنے میں دیکھتے ہیں شیطان کو, انہوں نے خواب میں دیکھا, مرر میں ہم روز دیکھتے ہیں, اس نے خواب میں دیکھا, کیا دیکھا کہ شیطان آیا, ریئل شیطان, ریئل ابلیس, گلے میں رسے, رسیاں, جال سب لے کر. اب شیطان اب بڑا پریشان, تو اس نے کہا یار آر یو اوکے, بڑا پریشان معلوم ہو رہا, کیوں پریشان؟ اس نے کہا تمہارے شیخ نے پریشان کر دیا. شیطان کہتا ہے شیخ مرتضیٰ نے تجھے پریشان کیا؟ کہتا ہے جب میں کوئی حملہ کرتا ہوں شیخ کے اوپر, وہ حملے کو توڑ کے آگے بڑھ جاتے ہیں. کمال. شیخ کے بارے میں مشہور یہ ہے, مثال کے طور پہ کوئی کتاب لکھ رہے, ان کی بڑی کتابیں ہیں, کتاب لکھ رہے, فوراً شیطان ان کے ذہن میں ڈالتا تھا یار تم تو کیا مشہور ہو گئے, تمہاری کتاب تو کتنی مشہور ہوگی, تم کتنے فیمس ہو جاؤ گے. یہ فوراً پین کو بند کر دیتے کہ یہ تو میں اللہ کے لیے کر رہا ہے. ذہن میں یہ بات کیسے آئی؟ کئی میسیجز ہیں اس کے پیچھے. میں کیا بولوں آپ کو, جب ہم کوئی اچھا کام کرنے جاتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ عابد غلامی کا, میں اس لیے اپنا نام لے رہا, میں کسی کا نام نہیں لے رہا, کہ پورے اوہیو میں میرا نام ہو جائے, یار یہ تو کیا بڑا آدمی ہے, کیا بڑی چیز ہے, بڑا اتنا بڑا ڈونر ہے, $50,000. ہمارا تو حساب کہ آپ کا مجھے یہاں نہیں معلوم ہے, تو میرا دوسرا دن ہے. میں دنیا میں دیکھتا ہوں نا, لوگ کہتے ہیں کہ ڈونیشن کا بات آئی, کہتے ہیں یار یہ بتاؤ اس نے کتنے دیے, اس نے کہا 5,000. کہا وہ بڑے وہ مثال دے رہے, کوئی برا نہیں مانے پلیز, وہ ڈاکٹر نے کتنے دیا, 10,000. اس نے کہا 15, تو کہا میرا 16,000 کر دو نا. تو کہا کیوں, تو کہا سب سے اوپر میرا نام رہا ہے, میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے. کیوں کہ سب سے بڑا ڈونر, میں مثال دے رہا ہوں, اوہایو میں پڑا اس لیے ہوا ہے, کوئی ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ می, اوہایو میں سب سے بڑا ڈونر میں ہوں. ارے بابا سنو, سب سنو, ہمیشہ یاد رکھو, میں سب سے کے لیے کہہ رہا, جہاں جاتا یہ بات ضرور کہتا, $1 دو, $1,00,000 دو, کیا کرو, نام مت دو اپنا, بندے خدا لکھواؤ. کیوں بندے خدا؟ آپ بولے گے یار $1,00,000 دے کے اوہایو میں بندے خدا لکھوں, لوگوں میں مشہور کیسا ہوگا کہ سالوں میں اتنا بڑا ڈونر ہوں. تو آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ عزت دلائے گا. وہ جو ایگو ہے نا, اس کو نکالنا ہے. حل میں ناصران ینصرون کا جواب کیا ہے؟ ہر انسان میں رہتا ہے ایگو, ہر انسان میں, ہر انسان, لڑکا لڑکی عورت مرد, اس کے نیچر فطرت میں ہے, لیکن امپلیمنٹ نہیں کرنا اس کو. امپلیمنٹ کرے گا تو گناہ ہوگا. انسان ہے تو ہمیشہ یاد رکھو, جب دو. آپ کو معلوم مظلوم امام کیسا دیتے تھے؟ میرے مولا حسین کے پاس آگے کوئی مانگتا تھا نا, اور سے سنی, ہاتھ پھیلاتا تھا, تو امام حسین سر جھکاتے تھے, نگاہ اس کو دال جو دینا ہے دیتے تھے. تو لوگوں نے کہا مولا جب آپ دیتے ہیں سر جھکا کے دیتے, تو حسین کا عجیب جواب. حسین نے کہا میں اس کی آنکھوں میں آگے کیسے ملاؤں, اس کو شرمندگی محسوس ہوگی. مولا علی کے دروازے پہ کوئی آتا تھا تو علی ایسا لا کے نہیں دیتے تھے کہ دیکھ بالی دے رہا ہے, نو. مولا دروازے کے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کے دیتے تھے. پوچھا مولا ایسا کیوں دیتے, تو کہا اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا لیا کسے, ورنہ کل ملے گا تو شرمندگی ہوگی اس کو. یہ کیریکٹر ہے, یہ شیعہ کا کیریکٹر ہے. مولا حسین امام زمانہ ایسا شیعہ چاہتا ہے کہ جتنا ڈونیشن دو, جتنا دو, انڈیا میں دو, پاکستان میں دو, دنیا کے کسی حصے میں آپ دیں, نام ہی مت دیں اپنے کہ میں عابد غلامی دے رہا, کچھ ضرورت ہی نہیں, بندے خدا کرو, اب فکر مت کرو نام کا. عزت تو وہ دے گا, وہ جو عزت دے گا تو میں روک بھی نہیں سکتا, پورے اس میں مشہور کر دے گا, عزت وہ دے گا. اور ایسا ڈونیشن, ایسی عبادت اس کی بارگاہ میں قبول. ورنہ شیطان نے کیا کہا, آغا شیخ مرتضیٰ انصاری کا عالم یہ کہ جب شیطان نماز, ان کے بارے میں یہ ہے کہ جب یہ نماز پڑھاتے تھے, لیڈ کرتے تھے نماز کو, ہمارے علماء کی لسٹ میں 77 علماء ہیں جو یعقوب کلینی سے شروع ہوا رہبر انقلاب تک. تو یہ 77 علماء 1200 ایئرس میں ہیں. یہ 1200 ایئرس کے جو بڑے مرجع ہیں, ان میں 3 مرجع ایسے گزرے جنہوں نے بڑی تعداد میں ان کے پیچھے لوگ نماز پڑھتے تھے. ایک تھے یہ آغا شیخ مفید جو 4th سنچری کے عالم ہیں, جو کاظمین میں دفن ہے, جن کے انتقال کے اوپر زمانے کے امام نے مرثیہ کہا ہے. امام کہتا ہے, وقت کا امام, زمانے کا امام کہتا ہے کہ یہ میرا بھائی تھا جو گزر گیا. اب امیجن کریں اتنی بڑی پرسنالٹی, ان کی خبر کے اوپر اشعار لکھے ہوئے. شیخ مفید کے بارے میں ہے کہ جب یہ نماز پڑھاتے تھے 10-10 ہزار آدمی ان کے پیچھے پڑتے ہیں. دوسرا شیخ مرتضیٰ انصاری, تیسرا ہمارے آغا خوئی مرحوم اللہ جو ہمارے ابھی حالت میں جن کا انتقال ہوا, ان کے لیے بھی ہے. تو شیخ مرتضیٰ انصاری گھر سے نکلے, ذہن میں خیال آیا یہ کوفے کی مسجد میں, مسجد خجرہ میں نماز پڑھا رہے,
خیال آیا کہ 5000 آدمی کو میں لیڈ کرنے والا ہوں. رک جاتے تھے, رک کے کہتے تھے میں نے کیا سوچا, میں تو اللہ کے لیے پڑھا رہا ہوں. اتنا ہی شیطان ڈالتا اور وہ آگے بڑھ جاتے, ہتھیار کو توڑتے, رک جاتے, استغفار کرتے. پھر تو شیطان جیسی چیز پریشان ہو گیا کہ یہ کیا یار, یہ تو کہ میرا کوئی حملے پہ آ ہی نہیں رہا. یہ جو دوسرے مولانا تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے شیخ مرتضیٰ تو بہت بڑے آدمی ہیں, میں بھی تو مولوی ہوں, ہم بھی تو مولوی ہیں, ہمارے بارے میں کیا خیال ہے. اس نے کہا تم بیوقوف نہیں ہو, تمہارے پیچھے ٹائم ویسٹ کرنے والا, تم خود میرے پیچھے چل رہے ہو. آپ سمجھ رہے بات, یہ نہیں سنا, ہم بھی, ہمارا بھی وہی حساب ہے. ہم کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں, ہم کو معلوم ہی نہیں کہ ہمارا راستہ تو ہمارا مولا علی کا ہے, لیکن ہم مولا علی کے راستے پہ سیدھا نہیں جا رہا, ہم ایسا جا رہے. اس لیے کہ ہم اسلام کیسا چاہتے ہیں, ہم اسلام وہ چاہتے ہیں جو ہماری مرضی کا ہو, ہم کو پسند آئے, ہم کو سوٹ کرے. میں کیا کہہ رہا آپ سے, سوٹ کرے. آپ انصاف سے بتائیے دوستو, اگر ریئل اسلام ہمارے گھروں میں نافذ ہو جائے تو جھگڑے نہیں ہوں گے. کتنے جھگڑے ہو جائیں گے. آخری زمانے میں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری, آپ نے حدیث کے سامنے جابر کی روایت سنی, صلوات پڑھیں جابر ابن عبداللہ انصاری جو 5 معصومین کی جس نے زیارت کی, جو رسول جو امین ہے اس کا یہ امانت دار ہے. جابر وہ جسے حدیث کے سامنے ہمارے پاس آئی. جابر مولا علی کا زمانہ 37 ہجری یا 38 ہجری, کوفے میں جابر اپنے گھر سے باہر آئے, تہجد کے وقت مسجد کوفہ میں آئے اور بڑے پریشان آئے. تو مولا نے کہا کہ جابر تو بڑے پریشان, من بڑا صحابی ہے, اور سے سنی عجیب خواب دیکھا تھا انہوں نے. تو کہا مولا میں ابھی ایک عجیب خواب دیکھ کے آ رہا. تہجد کے وقت کا خواب صحیح ہوتا ہے. اچھا کبھی خواب بھی الگ الگ وجہ کے خواب ہوتے ہیں. تہجد کے وقت کے خواب کی تعبیر الگ ہے, فجر سے پہلے کی الگ ہے, فجر کے بعد اگر کوئی سو جائے تو اس کی الگ ہے, ظہر کے وقت سوئے تو وہ الگ, پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سوئے تو وہ الگ, خالی پیٹ میں سوئے تو وہ الگ. ہمیشہ ہر خواب کی تعبیر الگ الگ ہے. کبھی موقع ملا تو میں بتا دوں گا, ماہر نجی ممبر سے نہیں بتاتا. تو آ کے جابر نے آ کے کہا مولا علی سے کہ مولا نے پوچھا جابر آر یو اوکے, تو کہا نہیں مولا میں بڑا پریشان ہوں, میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے. تو علی نے کہا کہ کیا خواب دیکھا؟ تو کہا مولا میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک بہت خوبصورت حسین کلر کا کپڑا ہے, گرین کلر کا, جو آسمان سے نیچے تک آیا ہوا, اتنا خوبصورت ہے, اتنا خوبصورت کلوتھ ہے یہ کہ اس کو دیکھے تو دل کو سکون مل رہا. کہتا تھوڑی دیر گزری, ایک آدمی نے آیا, آ کے اس کو کاٹا, ایک پیس لے کے چلا گیا. دوسرا آتا وہ پیس لے کے جاتا, تیسرا آتا وہ ایک پیس کاٹ کے لے کے جاتا. بولا اتنا خوبصورت کپڑا چند دنوں میں, چند گھنٹوں میں بدنما ہو گیا, دیکھنے کو دل نہیں کہتا. بولا میں نے کیا دیکھا؟ اس بہت بڑا خواب ہے, کبھی موقع ملا تو پورا خواب پڑھوں گا, میں صرف یہ میری ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے اس لیے بول رہا ہوں. جابر جیسا صحابی, جابر ابن عبداللہ انصاری, پہلا ظاہر کربلا, اللہ ہم بھی نہ جائیں کربلا انشاءاللہ. جابر جو ہے کہتے ہیں علی نے مسکرا کے کہا کہ جابر تم نے آخری زمانے کا اسلام دیکھا. کتنی عجیب بات کہی مولا نے. مولا نے کہا وہ جو تم دیکھ رہے ہو کپڑا وہ اسلام ہے جس کو دیکھ کے سکون ملتا تھا, لیکن آخری زمانے میں ہر آدمی وہ اسلام لے گا جو اس کو سوٹ کرے گا. آج انصاف سے بتائیے, آج وہ باتیں پسند آتی؟ اگر میں بولوں حجاب کرو پسند آتا؟ اگر میں نے کہوں کہ گھروں سے میوزک کو بند کرو ہماری سمجھ میں آتی؟ اگر میں کہوں کہ داڑھی چھوڑو تو پسند آتی؟ نہیں. ہم کو وہ اسلام چاہیے, پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم حل میں ناصرون ینصرون کا جواب دیں گے. میری خواہش ہے, میں بچوں کے لیے بول رہا, میں بڑوں سے بات نہیں کر رہا, بزرگوں سے بات نہیں کر رہا. میری خواہش ہے کہ ہمارے اس مجالس, 4 مجالس میں ایک ایسا ٹوٹل ریولوشن آئے, انقلاب آئے کہ دوسرے والے دیکھ کے یہ کہے کہ اوہایو میں صحیح معنی میں امام زمانہ کے لشکر کے سپاہی تیار ہو رہے. نعرہ حیدری, اللہم صلی علی محمد. یہ رحمت کیا ملنے والی ہے, بلیسنگ کیا ملنے والی ہے دوستو. دنیا بہت چھوٹی ہے, بہت چھوٹی ہے. بار بار کہہ رہا, لائف کا سپین نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, بہت شارٹ ہے.
ہم کو جو کرنا یہ ذمہ داری ہے, ریسپانسبلٹی ہے ہماری کہ ہم لاسٹ مومنٹ تک, آپ کو پتہ نہیں کہ آخری زمانہ کتنا خطرناک زمانہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ میرے جملے نہیں, چھٹے امام کے جملے, پانچویں امام کے جملے, اللہ کے رسول کے جملے. کیا جملہ کہ آخری زمانے میں اسلام شیعہ ایک ایسے سٹیج پہ پہنچ جائے گا کہ صبح سے شام تک فائر بال کو, آگ کے انگارے کو ہاتھ میں لینا پاسبل ہے, لیکن ایک لمحے کے لیے ایمان نہیں بچا سکیں گا. یہ میں نہیں کہہ رہا, مشہور حدیث ہے. اتنا سخت زمانہ آنے والا ہے, میں بتاؤں گا 11, 12 اور 13 میں, ابھی 2 مجلسوں میں, کل اور پرسوں میں, سائنس آف ری اپیرنس میں, کہ کیا دور سے ہم گزر رہے. unless we change ourselves, unless we open our eyes, کچھ ہونے والا نہیں. وہ اگنورنس سے ہم کو باہر آنا ہے, باہر آنا ہے. زندگی خدا نہ خواستہ زندگی ختم ہو جائے گی اس وقت. ایک منظر, آج جو ہماری اولاد ہے نا, اگر یہ دیندار نہیں نکلتے, خدا نہ خواستہ, میں یہ نہیں کہتا نہیں ہے, میں خدا نہ خواستہ کہہ رہا, اگر خدا نہ خواستہ ہماری اولاد بگڑ جائے, ہم جس کے لیے ہر چیز کر رہے ہیں, یہی بیٹا, غور سے سنیے, یہی بیٹا یہی بیٹی, روز محشر ڈے آف ججمنٹ میں تو سب کو جانا ہے نا. مالک یوم الدین ہم 10 مرتبہ ہر مسلمان روزانہ الحمد کے سورے میں پڑھتا ہے, مالک یوم الدین کہ تو ڈے آف ججمنٹ کا مالک ہے. ہم کہتے ہیں وہ دن کیا ہے, سورہ رحمان میں اللہ کیا کہتا ہے, کلو من علیہا فان, اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر چیز کو میں فنا کر دوں گا. میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا, ہر چیز فنا ہوگی. پلیز غور سے سنیں, یہی اولاد جو آج ہم جس کے پیچھے جان دے رہے, جان دینا ہے, میں منع نہیں کر رہا, بہترین طریقے سے تعلیم دو, بہترین طریقے سے ایجوکیشن دو, لیکن یہی اولاد جب آگے بڑھے گی نا, if we don't teach اسلام, روز محشر ڈے آف ججمنٹ میں جب ماں اور باپ جائیں گے, سب کو جانا ہے, ہر انسان کو جانا, کوئی بچنے والا نہیں, کوئی شارٹ کٹ نہیں. جنت میں جانے کے لیے ڈے آف ججمنٹ میں روز قیامت پہنچنا ہے اس میدان میں. وہ میدان ہے کہ جب ماں بیٹے کو نہیں دیکھے گی. ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں کیا کہا گیا, قیامت کے بارے میں کیا کہا گیا, کہ ماں بازو کھڑے رہے گی, بیٹا یہاں کھڑا ہوا ہے, بیٹی وہاں کھڑی ہوئی. بیٹی کہے گی ماں پلیز ہیلپ می, باپ سے کہے گی ڈیڈ پلیز ہیلپ می. وہ ایسا دیکھیں گے, آگے بڑھ جائیں گے. کیوں؟ سب کے بوجھ, سب کے سر پہ, سب کے پیٹ پہ بوجھ رہے گا اپنے اعمال کا. کتنا بوجھ؟ 80 ایئر زندہ رہے, 65 ایئرز جو زندگی گزاری نا مرد نے, 15 سال مائنس کرنے کے بعد 65 ایئرز کے اعمال کا ویٹ ہے جو ہماری پیٹ پہ ہے. عورت پیٹ پہ ویٹ اٹھائی ہوئی, کوئی سر پہ اٹھائے, سب کھڑے ہوئے. کیوں کا قیامت کے معنی کیا ہے کہ عجیب وہ ایک دن اللہ کیا کرے گا. قرآن میں کہہ رہا, اللہ میں نہیں کہہ رہا, 50,000 سنہ, یعنی میں وہ ایک دن 24 آورز کا دن نہیں ہے, 12 آورز کا دن نہیں ہے, 14 آورز کا ڈے نہیں ہے, بلکہ وہ 50,000 ایئرز کا ایک ڈے, 50,000 سنہ کہتا ہے قرآن میں. چیک کر لیں آپ جا کے, وہ ایک دن ڈے آف ججمنٹ, ایک ایک خبر سے, ایک ایک گریو سے. روایتوں میں ہے کہ 70,000 میتیں کفن کو رکھ کر کے ایک کے بعد ایک باہر آئیں گے, سب میدان میں کھڑے ہوئے. ایوریبڈی قابیل سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوئے سب کھڑے ہوئے ایک لائن سے, ایک کا حساب ہو رہا. سامنے جنت ہے, سب کو جنت میں جانا ہے, ادھر جہنم کے شعلے ہیں, فائر ایسا آگ نکل رہی, سب کے سر پہ اعمال ہے, سب کھڑے ہوئے. میں بہت شارٹ کر رہا ہوں, یہ میری ٹاپک نہیں, جب موت کو کبھی پڑھوں گا تو اس کی ڈیٹیل پڑھوں گا. تو بارہ پیرنٹس, میں کہہ رہا ہوں یہاں کے مثال دے رہا ہوں, اوہایو کے ماں باپ سبھی جائیں گے, سب کھڑے ہوئے اپنے اعمال کو لے کے چلے. جیسے اعمال کو لے کر چلے, ہمارے اعمال بہت اچھے, ہم صبح فجر پہ مائنس ٹیمپریچر میں اٹھتے تھے, غریبوں کو کھلاتے تھے, بالکل ہمارے پاس ہپوکریسی نہیں تھی, ریاکاری نہیں تھی, کچھ نہیں تھی, ہم بڑے نیک تھے. آگے بڑھ گئے, کہا اس کو بھیج دو, ماں بھی چلی باپ بھی چلا. جیسی آگے بڑھیں گے فرشتے آ کے روکیں گے, روک کے کہیں گے کہ اے بندے خدا تیری کمپلین آئی ہے. میں اپنی لینگویج میں بات کر رہا, کمپلین آئی ہے. تو وہ بوڑھے ماں باپ کہیں گے یہ کمپلین کی کس نے, تو کہیں گے تمہاری اولاد نے.
اللہ کی بارگاہ میں ایک سائڈ پہ اولاد ہے, وہی بیٹا وہی بیٹی, چاروں بچے تمہارے, یہ ماں باپ کھڑے ہوئے سامنے. آواز آئے گی کہ پروردگار تو نے ہمیں روکا کیوں؟ تو کہا تمہاری اولاد نے تمہاری کمپلین کی. تو ماں تڑپ کے کہے گی اس وقت کہ پروردگار یہ بیٹی یہ بیٹے کے لیے میں نے کیا نہیں کیا. باپ کہے گا مولا اللہ میں نے کیا نہیں کیا اپنی اولاد کے لیے. خود ماں کہے گی خود میں بھوکی رہی اس کو کھانا کھلایا. باپ کہے گا ان بچوں کے لیے میں پرانا لباس پہنتا جس کو اچھا لباس پہناتا تھا. ماں کہے گی میں نے پوری زندگی ان کے اوپر صرف کر دی, میں نے اپنی پوری خواہشات کو ان پہ ختم کر دیا. باپ کہے گا صبح سے شام تک محنت کرتا تھا, میں لا کر ان کے ہر جو دعا ہر جو خواہش ہر جو وش ہر جو خواہش کرتے تھے جو مانگتے تھے میں انہیں پرووائڈ کرتا تھا. اولاد خاموش کھڑے رہ کے سنیں گے, یہ آپ کا بیٹا یہی بیٹی آپ کی, کھڑے رہ کے سنیں گے. ایک سٹیج جب ماں باپ کمپلین اپنی ختم کر دیں گے اور اس کے بعد ماں باپ کہیں گے پروردگار پوچھ ان سے کہ ہم نے نہیں کیا ان کا دنیا میں ان کے ساتھ. ہر ماں باپ کرتے. تو اولاد کہے گی پروردگار جو میری ماں جو میرا باپ کہہ رہا ہے یہ سچ ہے. مالک جو یہ کہہ رہے ہیں سچ ہے, یہ سچ ہے, یہ سچ ہے. یہ بھوکے رہے ہم کو کھلایا, انہوں نے راتوں کی نیند حرام کی. میرا باپ اتنی محنت کرتا تھا, سب کرتے تھے, لیکن ان سے پوچھ کہ انہوں نے اسلام سکھایا, انہوں نے بتایا, انہوں نے اس کے لیے ٹائم اسپینڈ کیا. باپ سے پوچھ جو کھلایا غذا جو کھلائی وہ حلال تھی. ہم جو آج جہنم میں جا رہے ہیں, ہم جو جان اور ڈیوڈ اور جوزف بن گئے بیکاز آف دیٹ. اگر یہ ٹائم اسپینڈ کرتے, یہ ہم کو اسلام بتاتے, تو آج ہمارا یہ حشر نہیں ہوتا. تربیت اولاد کے لیے, تربیت اولاد کے لیے مولا علی سے پوچھا گیا, پلیز غور سے سنیں, حل من ناصر ینصرنا ہے دوستو. مولا علی سے پوچھ, پلیز غور سے سنیں. مولا سے پوچھا مولا اولاد کی تربیت کب دینا چاہیے؟ جب لڑکا 4 سال کا ہو جائے, لڑکی 5 سال کی 10 سال کی ہو جائے؟ تو علی نے کہا نہیں. تو کہا مولا پھر لڑکی تربیت کا براٹ اپ کے لیے فکر کب کرے؟ غور سے سنیں. کہا کہ جب 1 سال کا. تو کہا نہیں. کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں آ جائے؟ تو کہا نہیں. تو علی نے راوی نے کہا مولا پھر کہا پریگننسی میں نہیں چیک کریں, 1 سال کا ہو تو چیک نہیں کریں, کوشش نہیں کریں, 4 سال کا تو نہیں. تو امام کہتا ہے تم جب اپنا رشتہ بھیجو تو چیک کرو کہاں رشتہ بھیج رہے ہو. سبحان اللہ. کہاں رشتہ پروپوزل کہاں جا رہا ہے, کس لڑکی کو لا رہے ہو, کس لڑکے کو لا رہے ہو, وہ چیک کرو. اگر وہاں اسلام ہے تو آج. اس کے بعد امام سے پوچھا مولا کس لڑکی سے شادی کرنا؟ دیکھیے یہ وائس ورسا ہے, لڑکے کے لیے بھی سیم ہے, کوئی لڑکیاں غلط نہیں سمجھے. کہا کس لڑکی سے شادی کرنا, کیا دیکھنا لڑکی میں؟ تو کہا 2 چیزیں مت دیکھو, حسن مت دیکھو, بیوٹی کو مت دیکھو, اور پیسے کو مت دیکھو. راوی نے کہا واٹ, بیوٹی کو نہ دیکھے؟ مرد کا نیچر کیا ہے, کالا پیلا کیسا بھی, اور بیوی خوبصورت ہو, لڑکی خوبصورت. ارے بابا تم یہ تو چیک کرو. مولا کہہ رہے ہیں, راوی نے کہا مولا خوبصورتی بیوٹی کو نہ دیکھے, حسن کو نہ دیکھے, پھر کیا دیکھے؟ اور مال کو مت دیکھو. تو علی نے عجیب جواب دیا, کہا حسن اور مال یہ دونوں فنا ہونے والی چیزیں. کیا بول رہا, آج ہے کل نہیں رہتا, پیسہ آج ہے کل نہیں رہتا. امام نے کہا یہ دونوں فنا ہونے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی خوبصورت ہے تو ان سے نکاح مت کرو, ضرور کرو, کرائیٹیریا مت بناؤ. یہ آج ہمارا کیا ہے کرائیٹیریا, کوئی بڑے گھر, ہمارا سٹیٹس کم ہے, کوئی پیسے والا, وہاں سے رشتہ نہیں, یار وہاں کریں گے تو میرا بھی تعلق بڑھ جائے گا, میرا سٹیٹس بڑھے گا. سٹیٹس کی بھیک دنیا والوں سے ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ مولا علی سے مانگو نا. 2 چیزیں علی کہتے ہیں, 2 چیزوں کو مت دیکھو, حسن کو مت دیکھو, بیوٹی کو مت دیکھو. کہا پھر دیکھو کیا؟ تو کہا تقوی کو دیکھو, نسلی طہارت کا دیکھو. نسلی طہارت ہوگی, ہماری محبت آئے گی, فرش عزا پہ آؤ گے, امام کے لشکر کا سپاہی بنا سکو گے. If you don't check this, میری ٹاپکس نہیں ہے, ورنہ پورا ایک اشرا یہ ٹاپکس کے. تو آپ سمجھ رہے کہ جس اولاد کے لیے ہم سب کر رہے, یہ اولاد ہم کو بھول جانے والی ہے, یہ اولاد ہم کو ہماری کمپلین کر. میری خواہش, پورا خلاصہ کیا ہے, اولاد کے ساتھ 15 منٹ ضرور بیٹھو.
मैं बैक कर रहा, लिटरली बैक कर रहा हूं 24 आवर्स में 15 minutes sit with your children, sit and talk to them. ये वो बातें मत करो, गॉसिप मत करो, बात रिलीजन की बात, इस्लाम उनके ज़हन में इस्लाम डालो। कल का वाक़या आपको याद है? मैं वाक़या रिपीट नहीं कर रहा, माँ का क्या हाल था, जो माँ कह रही थी बच्चा सुन रहा के बोल रहा था। तो हम भी अपनी औलाद के साथ बच्चों के साथ बैठ के इस्लाम के बारे में, शरीयत के बारे में, मौला के बारे में, मासूमीन के बारे में छोटी छोटी स्टोरीज बना के बोले। नेट के ऊपर हर चीज है, इंग्लिश में तमाम चीजें है ना, छोटी छोटी स्टोरीज निकाल के मौला की बाइक, हर मासूम के बारे में, करबला मौला मारा, करबला के बारे में बताओ। आप इंसाफ से बताइए, हर बच्चे को उसकी सालगिरह याद रहती है, बुरी बात नहीं है। हर बच्चा अपनी बर्थडे में, यहां का मुझे नहीं मालूम, मैं जनरल बात कर रहा हूं, हर बर्थडे में जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, छोटे बच्चे, प्राइमरी के और नर्सरी के जो बच्चे, बड़ों की बात नहीं कर रहा, इसलिए कि ब्रॉट अप नीचे से होता, नर्सरी के प्राइमरी के जो बच्चे, उनको पता है कि आज मेरी बर्थडे, तो एक दिन पहले से ड्रेस लाएगा, वो अच्छा नया लिबास पहनेगा, स्कूल जाएगा, सब दूसरे इसके क्लास के बच्चे हैप्पी बर्थडे बोलेंगे। हराम नहीं है, जरूर कराओ, लेकिन उन बच्चों को मालूम है कि 15 शाबान क्या तारीख है? मैं गलत बोल रहा हूं? हमारे बच्चे हल में नासरों यंसरों का मतलब ये कि आधी रात को अगर आप अपने बेटे को बेटी को उठाओ और पूछो बेटा तू किसका इंतजार कर रहा है, तो पुकार के कहे मेरे इमाम ज़माना का इंतजार कर। If we don't teach them, भूल जाएंगे। कौन जिम्मेदार है? हमसे पूछा जाएगा। क्या है हदीस रसूल की? मन माता वलम यारफ इमामा ज़माने ही माता मीतत जाहिलिया, जो मर जाए और अपने इमाम को नहीं पहचाने वो अबू जहल और अबू लहब की मौत मरेगा, जहालत की मौत मरेगा। कैन यू इमेजिन? इफ यू डोंट टीच देम, ये अशर होने वाला है। पूरा मेरा खुलासा आज की मजलिस का ये था कि अपनी औलाद को बताओ कि तुम्हारा इमाम कौन है, तुमको जाना का है हर रिलीजन में। और ये हमारा जो फ्यूचर है, ये हमारा जनरेशन है। आज हमारे कल बच्चे रहेंगे जो आज़ादारी करेंगे वहां में, ये बच्चे रहेंगे जो बड़ा इमाम बरगा बनाएंगे, ये बच्चे रहेंगे जो इमाम का मातम करेंगे। ये बच्चों से अगर हम दूर हो गए और हमने इनको इस्लाम नहीं बताया तो सबसे बड़ा नुकसान हमको होने वाला है। एक सलात पढ़े मोहम्मद। दम दम अली अली दम अली अली हर दम अली अली नारे हैदरी या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। यार मौला ओहायो वालों को खुश रखे, यार मौला आप लोगों को खुश रखे। इतनी सख्त मजलिस भी नहीं थी कि आवाज ही नहीं निकल रही इलाहिया में। मैं तो आपको दुआ दे रहा हूँ, मौला आपको सलामत रखे। हर घर में आइयो का मेरे मौला के लश्कर के सिपाही निकले। ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है आपका, बिलीव मी, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ये वो इन्वेस्टमेंट है कि जो आप वहाँ बैठ के एंजॉय करेंगे, लिटरली आप महल में एंजॉय करेंगे और आपकी औलाद आपको गिफ्ट भेजते जाएगी। वो हज का वाक़या हमेशा याद रखो, आपको फिक्र ही नहीं रहेगी, हर चीज करके देगी औलाद। लेकिन औलाद दीनदार है तो औलाद को हम बताएंगे, तो अगर नहीं बताएंगे तो खत्म। बहरहाल वक्त तेजी से निकल गया, 1 घंटे के ऊपर की मजलिस हो गई। अब बोलेंगे मेरा मौला आपको खुश रखे। यार आप लोग के वर्किंग डे मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ और मौला आपको खुश रखे, मौला खुश रखे। मैं एक अमल दे के मजलिस ख़त्म करता कि आपको जो मैंने कहा नमाज फजर के बाद वो ज़रूर करो, और या मुसब्बब असबाब ज़रूर पढ़ना, और ये ज़रूर पढ़ना। और इफ़ यू वांट रियली वांट टू गेट क्लोज टू योर इमाम ना, तो ये तस्बीह ज़हरा जो हम नमाज के बाद पढ़ते हैं ना, हम क्या समझ रहे हैं उस तस्बीह को? देखिए प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, ये तस्बीह आपकी ज़िंदगी बदल दे। आप बोलेंगे अच्छा, छठे इमाम से पूछा गया क्या बोला? छठे इमाम कहते हैं कि देखो हर वाजिब नमाज के बाद मेरी दादी की तस्बीह ज़रूर पढ़ना। वाजिब नहीं है, नमाज वाजिब है, ये मुस्तहब है।
کہا کہ اگر تم اپنی نماز کو قبول کرانا چاہتے ہو سبحان اللہ واجب کو مستحب قبول کرانا. آپ امیجن کریں, سبحان اللہ واجب نہیں ہے, آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز تو قبول ہے, نماز تو مکمل ہے. لیکن تسبیح بھی ہر بیماری کے لیے, ہر دعا کے لیے, جب پریشانیوں میں گر جاؤ یا کوئی آپ کی خاص حاجت ہے, آپ چاہتے کہ یار مجھے یہ ملنا چاہیے, کچھ مت کرو, تسبیح 2 رکعت نماز پڑھو حاجت کی زمانے کے امام سے, نارمل نماز کی طرح. یہ عجیب میں تحفہ دے رہا آپ کو, آپ ٹرائی کر کے دیکھنا. کل تھرسڈے ہے اور پرسوں فرائیڈے, کل 2 رکعت نماز ضرور پڑھ کے آنا. یہاں مغرب جلدی ہو رہی نا, اس لیے یہاں سے جب واپس جائیں گے آپ لوگ مجلس سے کل ڈاکٹر کے گھر سے تو دیر ہو جائے گی آپ کو, مطلب آپ نہیں پڑھ سکتے. 2 رکعت نماز ایک عجیب تحفہ ہے, یہ پورا 1 ہفتے کا تحفہ ہے. یہ وہ تحفہ ہے دوستو کہ جس شخص نے یہ نماز پڑھی, نماز ختم ہوئی, میرے جملے نہیں, حیات القلوب کتاب کا ریفرنس دے رہا, حیات القلوب میں علامہ مجلسی جیسی شخصیت یہ نماز کے لیے لکھتی, سمپل ترین نماز, ہارڈلی 3 منٹ 4 منٹ سے زیادہ نہیں. 4 منٹس کیا ہے, لیکن آپ کو اندازہ ہے یہ 4 منٹ میں آپ کیا ہو جائے گا آپ کا. آپ کہیں گے کیسے؟ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں ہدیہ میت, اپنے لیے نہیں مرحومین کے لیے. ہدیہ یعنی گفٹ, آپ اردو میں بولے, عربی میں بولے, انگلش میں بولے, ڈزنٹ, اللہ کو سب معلوم ہے. میں ایک بات یہاں رک کے بولوں, ہم ایک جگہ مجلس پڑھنے گئے ہوئے تھے, تو وہاں پہ گئے تو مسجد میں مجلس تھی میری, تو مجلس کے بعد میں جگہ کا نام نہیں بولوں گا, تو وہاں کے لوگ آئے, آ کے کہنے لگے مولانا یہ شخص کو دیکھیں, یہ نماز کے بعد دعائیں پڑھاتے. ایک ہی دعا ہے, وہ عربی میں بھی پڑھاتا, گجراتی میں بھی پڑھاتا, انگلش میں بھی پڑھتا, سب اس کا ٹرانسلیشن ہے. عربی کی دعا عربی میں پڑھے گا, پھر اردو میں پڑھے گا, پھر گجراتی میں پڑھے گا, پھر انگلش میں پڑھے گا. اس کو بولو دوسری دعا پڑھا, ایک ہی دعا کو مسلسل ہر زبان میں پڑھا رہا. تو میں نے کہا یار تم ایک ہی دعا 4 زبان میں کیوں پڑھاتے؟ تو اس نے کہا میں اس لیے پڑھتا ہوں مولانا کہ اگر اللہ کو انگلش نہیں آتی تو اردو تو آتی ہوگی, اردو میں تو گجراتی تو آتی ہوگی, عربی. اگر یہ عقیدہ بلیو آپ کا ہے, آپ سوچ رہے انسان آپ کو, ہم کو تو نئے نئے لوگ ملتے ہیں بھائی, آپ سمجھ رہے میری بات. تو یہ تو ہماری فکر ہے, ارے یہ نہیں تو یہ تو آئے گی, یہ نہیں تو یہ تو زبان آئے گی. ارے بابا تو کس سے مانگ رہے تم؟ ہاں تو یہ سب سے پہلے بلیو کو اسٹرانگ کرو, بلیو کو اسٹرانگ کرو. تو یہ جو نماز ہے ہدیہ میت ہے نا, سمپل نماز ہے. ہدیہ میں نماز پڑھتا ہوں یا میں نماز پڑھتی ہوں, 2 رکعت ہدیہ میت قربتاً اللہ. شب جمعہ ضرور کہہ دیں. کل کی مدت ذرا سخت ہونے والی ہے, پورے مردے آئیں گے جائیں گے. میں کچھ نہیں کہہ رہا, ڈاکٹر سے پہلے پوچھ لوں, گھبرائے نہیں, اس لیے کہ مجھے بھی پھر موقع نہیں ملے گا نا, میں جمعہ آخری مدت سے چلا جاؤں گا. تو کل ایک عجیب کو لوگوں کا آنا جانا, تیار ہو کے آئے آپ لوگ, سمجھ رہے احمد. تو نماز کیا ہے, 2 رکعت نماز ہدیہ میت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ, سمپل نماز لائک فجر پریئر. پہلی رکعت میں ایک الحم پڑھو, ایک دفعہ سورہ انا انزلنا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلنا فی لیلۃ القدر, سمپل سورہ جو آپ پڑھتے. دوسری رکعت میں الحم کے بعد سورہ انا اعطیناک الکوثر, وہ بھی بہت سمپل چھوٹا مختصر ترین سورہ, 2 سورہ کے ساتھ نماز ختم کرو. دوسری سورہ رکعت میں سورہ خل نہیں پڑھنا, سورہ انا انزلنا پڑھنا, نماز ختم کرو, 3 دفعہ اللہ اکبر, تسبیح زہرا پڑھو, پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھاؤ. آپ کو پتہ ہے میں نہیں کہہ رہا, حیات القلوب میں علامہ مجلسی کہہ رہا, ایکسٹراڈنری کتاب حیات القلوب. علامہ کہتے ہیں کہ معصوم کہتے ہیں, معصوم سے روایت کہ جو شخص یہ نماز پڑھے گا ہدیہ میت اور ہاتھ کو اٹھا کے دعا کر کے ایک دعا کر, اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات, اردو میں بولو, اللہ جتنے مولا کے چاہنے والے اس وقت دنیا سے گزر گئے ان سب کو اس کا ثواب پہنچے. آپ کو پتہ ہے کیا ہے, معصوم کہتے ہیں کہ جیسے تم نے نماز پڑھی, مثال کے طور پہ کسی عالم کے لیے, شیخ مرتضی انصاری, خمینی صاحب کے لیے, خوئی صاحب کے لیے آپ نے نام لیا, اپنے باپ بھائی بہن روز سب سے, کہ ہر کی خبر کے اوپر 70,000 رحمت کے فرشتے پہنچتے ہیں. امیجن کریں یار, امیجن کریں 70,000. مثال کے طور پہ آپ نے اوہایو میں نماز پڑھی اور آپ نے کہا امریکہ میں جتنے میرے مولا کے چاہنے والے دفن, جتنے پاکستان میں, جتنے انڈیا میں, جتنے دنیا بھر میں اللہ میرے مولا کا چاہنے والا دفن ہے, ان کو ہمارے تمام علماء کو اس نماز کا ثواب پہنچے. اب سنیں, جیسے ہی آپ نے ہاتھ اٹھا کے تسبیح زہرا پڑھ کے یہ دعا کی کہ پروردگار کل مومنین و مومنات انڈیا پاکستان میں, اس بعد ایک جملہ ضرور کہنا کہ اگر آج کسی کی پہلی رات ہے, فرسٹ نائٹ ہے, تو اللہ اس کو اس کا ثواب پہنچے. آپ نے کہا, آپ کی زبان سے نکلا,
جیسے نکلا. اب اللہ کے پاس کن فیکن ہے. اللہ ویٹ نہیں کرتا کہ اوہایو سے جائے گی نیوز اوپر تک پھر فرشتے لے کے جائیں گے. نو, ایسا نہیں ہے. جیسے ہی آپ نے کہا فوراً کن فیکن کا معاملہ, اللہ حکم دیتا فرشتوں کو. اللہ کے پاس کوئی کم نہیں ہے کہ 1000 فرشتے یہاں ڈیوٹی پہ 2000 وہاں کے. نو, 70,000 رحمت کے فرشتے. کل مومنین آپ کو نہیں معلوم, مثال دے رہا, 1 ملین آدمی کے پاس 70,000 پہنچے. 1 ملین, غور سے سنو, 1 ملین کے بعد 70,000 رحمت کے فرشتے پہنچے. وہ کوئی مصیبت میں ہے, کوئی اندھیرے میں, کوئی تکلیف میں, کوئی فشار میں, کوئی پریشانیوں میں اندر ہے. جیسی رحمت پہنچتی, بلیسنگ پہنچتی, اور رحمت جب پہنچتی تو وہ اندھیرا پلٹ کے نور میں بدلتا. جو جیسی نور آتا روشنی ہوتی. امیجن کریں آپ انڈیا پاکستان میں جو لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ اندھیرا جب لائٹ چلے آتی, جب لائٹ جاتی اندھیرا ہوتا. ایک دم جب لائٹ آتی بندہ کتنا ریلیکس ہو جاتا, ایک دم سکون میں آ جاتا ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے یہاں کا. انڈیا پاکستان میں جو ہے نا, جو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, 1 سیکنڈ میں جب روشنی آتی ہے بندہ ایک دم ریلیکس ہوتا. تو حالت یہ کہ اندھیرے میں ہے, ایک دم نور پہنچا, اس نے آنکھوں کو کھولا, رحمت کے فرشتے پہنچے, اس کا عذاب کم ہوا. کوئی فشار میں, کوئی تکلیف, کوئی پریشانی, کوئی مصیبت میں, سب ختم ہوا. وہ پوچھتا ہے, مردہ پوچھتا ہے کہ یہ آیا کیسے, کس نے بھیجا, کیوں آیا, ریزن کیا. تو اس وقت فرشتے کہتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے. وہ فرشتے پکار کے کہتے ہیں سنو, یہ اللہ نے رحمت بھیجی بیکاز اوہایو میں ایک لڑکی نے, ایک لڑکے نے, ایک مومنہ نے, ایک مومن نے تیرے لیے نماز پڑھی. یہ نماز پڑھی جس کا اجر اب بیوی کی تسبیح کے بعد تجھے ملا کہ تیری خبر میں تیری عذاب کم ہوا. اس کے بعد اللہ کرتا ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی لاس اینجلس میں, کوئی کیلیفورنیا میں, کوئی وہاں پہ نیوزی لینڈ میں, کوئی آسٹریلیا میں, کوئی انڈیا پاکستان میں کوئی دفن ہے, اور اوہایو میں اس نے نماز پڑھی. تو اللہ ڈسٹینس کو, اس پردے کو ہٹاتا ہے جو اس کے بیچ میں, اس مردے کو اس مومن کو یا مومنہ کو بتاتا ہے. کہتا ہے دیکھ یہ وہ مومنہ تھی جس کی طرف سے تیری خبر میں رحمت آئی. وہ ایک دوسرے کو دیکھتے, وہ وہاں سے خبر میں ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے پروردگار اس کی وجہ سے 1,00,000 آدمی, 1 ملین آدمی ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا ہے مالک اس کی وجہ سے آج ہماری مصیبت دور ہوئی, اب تو اس کی زندگیوں سے مصیبتوں کو دور کر دے. یہ ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان ہے. If you do something, کل 2 رکعت نماز ضرور پڑھنا. جب گھر سے آنا تو پڑھ کے آنا اللہم اغفر للمؤمنین. شب جمعہ یعنی کہ کل آپ پڑھ رہے عابد الگرامی ہے, عابد الگرامی جاتے کہ پھر چھوڑ دو نماز. نہیں, روز پڑھو. جب نئے شہر میں جاؤ پڑھو, ہر جمعرات کو پڑھو. اور کل جب زیارت امام حسین پڑھنا, ایک نیت یہ کرنا, جو بھی آپ نیت کرتے ہیں پہلے, مطلب ہماری طرف سے ماں باپ بھائی بہن سب, ایک نیت کرنا. آپ کل کر کے دیکھنا, پھر آپ مجھے دعا دیں گے. نظر کرنا بی بی نرجس کو, مادر امام زمانہ, بی بی نرجس خاتون کو نظر کرنا, دونوں شہزادیوں کو 13 معصومین کو. اس لیے بیوی کو نظر کرنا. ماں بیٹے کو بولے گی تو بیٹا جلدی سنے گا. ہم تو گناہگار ہیں نا. اگر بی بی نرجس کو بولا بی بی آپ اپنے فرزند کو بول کے میرے کام کروا دیں, ماں بولیں گی تو امام جلدی سنیں گے نا, ہم تو گناہگار ہیں. اس کے بعد یہ بولنا کہ مالک یہ وارثہ کا ثواب اگر آج کسی کی پہلی رات ہے تو اس کو پہنچے. آپ امیجن نہیں کر سکتے اگر آپ نے کہہ دیا اور کسی کی, آپ ہو سکتا ہے 1000 آدمی کی پہلی رات تو دنیا بھر میں, we don't know, 100 آدمی کی ہو تو دنیا میں کون کون دفن ہو رہا ہم کو نہیں معلوم. اگر کسی کی پہلی رات میں آپ نے زیارت وارثہ بھیج دی تو آپ سوچ نہیں سکتے پہلی رات فرسٹ نائٹ ان دا گریو میں اتنی سختیاں, کتنی سختیاں ہیں, اندھیرا کتنا ہے. پہلی مرتبہ خبر میں گیا تو وہاں پہ اگر آپ نے بھیجا تو اس کو بھی بتاتے, اس زیارت وارثہ کا اتنا اجر ملتا اس کو کہ اجر ملنے سے وہ آپ کے حق میں دعا کرتا. جو جب بھی زیارت امام حسین پڑھو یہ کہو کہ مالک آج پہلی رات اگر کسی کی ہے تو اس کو ثواب پہنچے. تو شب جمعہ از سو امپورٹنٹ. مجلس میں آنے سے پہلے یہ 2 عمل کر کے آئے, اس کے بعد دیکھیں وہ رات آپ کی کیسے گزرے گی. اور پھر آئندہ ہفتے تک جب آپ نے شب جمعہ دوسروں کا خیال کیا تو نیکسٹ تھرسڈے تک آپ کے رزق کا ضامن, آپ کی زندگی کا ضامن حسین ابن علی ہو جاتا. نعرہ حیدری. مولا خوش رکھے, مولا خوش رکھے اوہایو والوں کو انشاءاللہ. مولا آباد رکھے, آپ لوگوں کے گھروں کو آباد رکھے.
اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہماری نسلوں میں ذکر حسین رہے، الہی آمین، الہی آمین، اور مجلسوں کو مسلسل کرتے رہیں۔ الہی آمین۔ دوستو آج ہمارا زندگی میں کیا ہے اس کے علاوہ؟ کیا ہے ہماری زندگی میں؟ یہ غم حسینی تو ہے کہ جس کے لیے ہم پیدا ہوئے، یہی غم ہے آج، ورنہ ہماری پہچان کیا ہے؟ دنیا میں 1 ملین میں 1 بلین لوگ پڑے ہوئے، ہماری پہچان مظلوم امام کے ذکر سے۔ تو مولا کا کرم ہے کہ مولا نے عزت دی۔ عزت یہ پیسے کی عزت نہیں ہے، ایک غریب بھی ہے، عزادار ہے تو اس کی عزت ہے۔ آج یہ ایام بڑی مصیبت کے ایام ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کل یہاں جو مجلس ہوگی امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی ہوگی، کل شب شہادت بھی ہے، کل فاطمہ کا گھر کا بڑا فرزند کی شہادت کی رات ہے، اب پرسوں کی مجلس اللہ کے رسول کی شہادت کی مجلس ہوگی۔ بڑی مصیبت کے ایام آ گئے، بڑی مصیبت کے ایام آ گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایام ثانیہ زہرا سے مخصوص ہے، اس علی کی بیٹی سے جو کنبے کی رونے والی تھی، جو کربلا کی عزادار ہے، جو وہ بی بی کہ جس کو کربلا سے کوفے سے شام جس کی پیٹھ پہ تازیانے مارے گئے۔ آپ کو معلوم مظلوم امام اور شہزادی زینب سے ایک عجیب بھائی اور بہن کی محبت تھی، عجیب محبت۔ جب بی بی کا نکاح جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ ہوا تو اس وقت شہزادی کا جب نکاح ہوا تو مولا علی نے جناب عبداللہ سے کہا کہ عبداللہ میرا بیٹا حسین روز اپنی بہن سے ملنے آیا کرے گا۔ دوستو مجلس آہستہ آہستہ رونا نہیں، کبھی نہیں رونا آہستہ، پتہ نہیں زندہ رہیں گے پھر آئندہ سال ہم یہ عزاداری کریں گے۔ ہم کو پتہ نہیں کہ اس مجلس میں کون کون بی بی آئی ہے، کون کون بی بی آئی ہے۔ ہو سکتا مادر حسین ایک ایک کے قریب جا کے آپ کو دعا دے رہی ہوگی کہ میرے بچے پہ رونے والوں خدا تمہاری گودیوں کو آباد رکھے۔ یہی فاطمہ ہے جس کی دعائیں ہمارے ساتھ ہے۔ بی بی کا پورا گھر کربلا میں اجڑ گیا، ایسا اجڑا کہ اب قیامت تک یہ گھر آباد نہیں ہوگا۔ عزیزو جب مولا کا نے کہا عبداللہ سے کہ روز میرا بیٹا حسین تمہارے گھر آئے گا زینب سے ملنے، تو اس وقت عبداللہ نے کہا مولا یہ میری عزت ہے کہ میرا آقا میرے گھر آئے۔ مدینے میں یہ عالم تھا کہ روز مولا حسین اپنی بہن سے ملنے جایا کرتے تھے۔ ایک دن حسین کو جانے میں دیر ہو گئی، زینب پریشان ہو گئی، حجرے سے باہر آ گئی، بھائی نہیں آیا، دالان میں انتظار کرتی رہی، بھائی نہیں آیا۔ شہزادی انتظار کرتے ہوئے صحن خانہ تک آ گئی، حسین نہیں آئے، بی بی انتظار کرتے ہوئے دروازے تک چلی گئی۔ تھکی ہوئی زینب، تہجد کی اٹھی ہوئی زینب بیٹھ گئی، حسین نہیں آئے، بڑی پریشان کہ میرے بھائی کو میرے ماجائے کو کیا ہو گیا اب تک نہیں آئے۔ عزیزوں بیٹھے بیٹھے زینب کی نیند لگ گئی، آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر کے بعد مولا حسین آئے، جب داخل ہوئے تو بہن کی محبت کو دیکھا کہ میری بہن انتظار کرتے ہوئے باہر تک آ گئی، دروازے تک، لیکن زینب کے چہرے پہ دھوپ تھی۔ حسین نے یہ گوارا نہیں کیا کہ زینب کو بیدار کیے، آرام سے اٹھائے، بلکہ اپنی ابا کا سایہ کر کے ٹھہر گئے کہ جب تک زینب آرام کرے میں اسی طرح ابا کا سایہ کر کے کھڑے رہوں گا، اس لیے کہ زینب کے چہرے پہ دھوپ تھی۔ عزیزوں کچھ دیر کے بعد بہن کی آنکھ کھلی، بہن کے دل میں آئی، دیکھا کہ بھائی کی محبت کو دیکھا تو دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کبھی میرے بھائی کے جسم پہ دھوپ ہوگی تو میں بھی ایسی سایہ کروں گی۔ مدینے میں زینب کو موقع نہیں ملا، کربلا پہنچی موقع نہیں ملا، عاشورے میں حسین ذبح ہو گئے بہن کو موقع نہیں ملا، لیکن 11 محرم کو جب یہ لٹا ہوا قافلہ جا رہا تھا، زینب نے اونٹ کی بلندی سے دیکھا کہ حسین کا پامال لاشا ہے، اونٹ کی بلندی سے کہا بھیا تیرے جسم پہ دھوپ ہے بھیا، لیکن بہن کے سر پہ چادر نہیں ہے، چادر ہوتی زینب ضرور تمہارے جسم پہ ڈال دیتی۔ زینب نے دیکھا کہ چوہدے امام اس لاش کے قریب ٹھہرے ہوئے سر سے پیر تک کانپ رہے ہیں، شہزادی نے اپنے آپ کو اونٹ سے زمین پہ گرا دیا۔ عزیزو آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا کہ زینب اونٹ سے زمین پہ آ گئی۔ آپ کو معلوم ہے امام زمانہ زیارت نائیہ میں سلام کرتے ہیں کہ میرا سلام اور دادی زینب پر جس کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے۔ زینب اونٹ سے ایسے آئی جیسے عباس گھوڑے سے زمین پر آئے۔
چوتھے امام نے کہا بھوبی اماں اپنے آپ کو سنبھالے، تو زینب نے کہا بیٹا تم اپنے آپ کو سنبھالو، تو امام نے تڑپ کے کہا بھوبی اماں میں کیسے سنبھالوں، یہ میرے بابا کا لاشا ہے، میں جوان بیٹا ہوں، ارے میں باپ کو دفن بھی نہیں کر سکتا۔ زینب نے مدینے کا رخ کیا، کہا نانا یہ تیرا حسین ہے نانا، جس کا لاشا پامال ہو گیا۔ بس عزیزہ میں نے مجلس کو تمام کیا، بی بی قافلے کو لے کے چلی، یہ آخری ایام ہے، شہزادی کا پرسہ دے لے۔ جب بی بی جب واپس آئی کربلا میں تو بھائی کا چہلم کیا، 3 دن تک ماتم کیا، اس کے بعد قافلے کو لے کے زینب مدینہ پہنچ گئی۔ بیرون مدینہ قافلہ روکا گیا، امام نے بشیر کو بلا کے کہا کہ مدینے میں آ کے ہماری اطلاع دے دے۔ بشیر سیاہ پرچم لے کے مدینے میں داخل ہوا اور جا کر کہنے لگا